اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلکن کے ایک نئے ویبینار میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ہے، اس پہ ڈیبیٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ٹاپک کا نام ہے وومن امپاورمنٹ، آور کلچر اینڈ اسلام۔ اردو میں ہم کہیں گے کہ عورتوں کو بااختیار بنانا اور ہمارے معاشرے کا اس میں کیا کردار ہے، اور اسلام کو ہم اس سارے سیناریوں میں ریلیٹ کریں گے کہ اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے اور کیا ہمارا معاشرہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ٹاپک کیوں اہم ہے جسٹ ایک بریف سے انٹروڈکشن میں دے دوں۔ اور ٹاپک اس لیے اہم ہے جی، ہم نے دو ایکسٹریمز بنا لی ہیں معاشرے میں۔ ایک طرف ہماری جو عورت ہے وہ ایک دباؤ کا شکار ہے، یہ بات ماننے والی ہے۔ ہماری پاکستانی عورت جو ہے وہ ایک پریشر فیل کرتی ہے، وہ مکمل طریقے سے انڈیپینڈنٹ یا آزاد یا وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اور ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے ہمارے ملک میں۔ اگر ہم بات کریں تو پاکستان دنیا کا 6واں خطرناک ترین ملک ہے عورتوں کے لیے۔ اور اگر ہم مرد اور عورتوں کی جینڈر پیرٹی کی بات کریں تو پاکستان کا نمبر ہے جی 153 آؤٹ آف 156۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جی۔ پاکستان میں ہم بے شک مسلمان ہیں، لیکن دنیا میں 57 ملک اور بھی مسلمان ہیں، تو یہ پاکستان ہی کیوں نیچے سے تیسرے نمبر پہ۔ اچھا جی، اس پہ آگے چلتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک بنیادی صورتحال ہے، تو ہماری 1 کروڑ 26 لاکھ بیٹیاں کبھی اسکول ہی نہیں گئی۔ یہ بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ایک دوسری ایکسٹریم ہے جی، وہ ایکسٹریم ہے جی، ہماری ایک سائڈ پہ کچھ خواتین کہتی ہیں جی ہمیں آزادی نہیں مل رہی، وہ ایک ریڈیکل قسم کی انڈیپینڈنس چاہ رہی ہیں۔ میرا جسم میری مرضی کی بات ہوتی ہے، وہاں بات ہوتی ہے جی بالکل ایبسولوٹ جینڈر پیرٹی کی بات ہوتی ہے کہ مرد اور عورت بالکل برابر ہیں جی، کوئی نیچرل ڈفرینس نہیں ہے، کوئی سوشل ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ان کو برابر ہو جانا چاہیے۔ اور پھر ہمارے پاس ڈرامہ کلچر ہے، ایک ویسٹرن کلچر ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے آئیڈیل جو ہیں وہ، معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے، صبا کمر ہے جی ہماری آئیڈیل، ہماری خواتین کی آئیڈیل مہوش حیات ہیں۔ تو ہماری تو آئیڈیل مسلمانوں کی کچھ اور ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوا کرتی تھی، حضرت فاطمہ ہوا کرتی تھی۔ تو ہم نے جو آج کا ویبینار ہے وہ کسی فیمنزم کے حق میں نہیں ہے، وہ کسی عورتوں کو دبانے کے حق میں نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ یار یہ ہم جو ٹاپکس ہیں یہ ایڈریس کریں، لوگ ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں اور ڈھونڈیں کہ پرابلم ہے کدھر، ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں۔ دونوں ایکسٹریم پہ پھر رہے ہیں، درمیان میں ایک اصل بیلنس ہونا کدھر چاہیے جی، اور جو عورتوں کی آزادی ہے، انڈیپینڈنس ہے، اس کی لمٹ کیا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے جی۔ میں اگر اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن کرواؤں، ہمارے پاس آج بہت ماشاءاللہ زبردست قسم کے ہمارے پاس مہمان ہیں۔ سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ سر عثمان بیگ ہیں۔ آپ لیکچرار ہیں گورنمنٹ کالج سیالکوٹ میں، اور ماشاءاللہ بڑے زبردست قسم کا آپ کا ریلیجن پر انالیسس ہوتا ہے، ہمارے معاشرے پہ انالیسس ہوتا ہے۔ آپ خطیب بھی ہیں مسجد میں، آپ کا اکثر ہم جمعے کا خطبہ بھی سنتے ہیں۔ دوسری ہماری جو گیسٹ اسپیکر تھی وہ میڈم زارا سلطان تھی، لیکن وہ آج آ نہیں سکی، لیکن ان کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ دو مزید جو ہیں بڑی زبردست قسم کی لیڈیز ہیں۔ ہمارے ساتھ میڈم سمیرہ فضل موجود ہیں۔ آپ ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ ہیں، لاہور کے ہاسپٹل میں آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی ویبینار کر چکے ہیں اور بڑا آپ کو لوگوں نے پسند کیا، اس لیے ہم نے آپ کو دوبارہ بلایا۔ دوسری ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ آمنہ شریف ہیں۔ آپ میکاٹرونکس انجینئر ہیں یو ٹی پشاور سے، اور اسٹانٹ سپورٹر ہیں وومن امپاورمنٹ کی۔ تو ہم اگر پروگرام کے بارے میں تھوڑی سی 2-3 چیزیں میں آپ کو جسٹ بتاؤں گا کہ ہمارا پروگرام کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم گیسٹ سے کچھ بیسک کوشچنس کریں گے، اور ان سے وہ کوشچنز ہوں گے جو سارے آپ لوگ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس 20 منٹس کا کوشچن آنسر سیشن ہوگا، تو آپ دل کھول کر اپنے کوشچنس کر سکتے ہیں۔ کسی نے اگر کوئی کمنٹ دینا ہو تو آپ جو ہے ہینڈ ریز لازمی کیجیے گا، اور اسپیکر کے علاوہ سارے جو مائکس ہیں وہ اپنے میوٹ رکھیے گا۔ اور میری اسپیکر سے گزارش ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور کافی زیادہ ٹائم میں نے لے لیا، تو آپ نے جو اپنی بات ہے وہ بریف رکھیے گا، کیونکہ ہماری جو آڈینس ہے ان کا وقت بڑا قیمتی ہے، تاکہ ٹو دا پوائنٹ اور ان کو کم وقت میں زیادہ باتیں سمجھ آ سکیں۔ سب سے پہلے جی میں سر عثمان صاحب کے پاس آؤں گا۔ سر عثمان، ہمیں یہ بتائیں سر
کہ وومن امپاورمنٹ دراصل ہے کیا، عورتوں کو بااختیار بنانا، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو عبدالحنان بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اہم ٹاپک کے اوپر ایک ویبینار کے اندر مجھے مدعو کیا ہے تاکہ اپنے کچھ ویوز میں بھی شیئر کر سکوں. لیکن سب سے پہلے ایک ڈسکلیمر میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں کہ میں بالکل بھی یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کے لیے بالکل بھی کوئی ایکسپرٹائز نہیں رکھتا. میں بھی یہاں پہ سیکھنے کے لیے ہوں. تو جس طرح سے ہمارے دوسرے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں وہ ہمیں اس میں ہماری رہنمائی کریں گے، تو میں بھی اس میں انشاءاللہ سیکھنے والوں میں سے ہوں گا. تو بہت اچھا ہے کہ یہ ہماری جو ڈسکشن ہے یہ لرننگ کے لیے ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہم کسی ایشو کو کسی بننے لگانے نہیں آئے، بلکہ یہاں پہ ہم لرننگ کے لیے انشاءاللہ سب. وومن جو امپاورمنٹ ہے، سب سے پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بالکل آسان الفاظ میں اسے ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کہتے ہیں کہ خواتین کو ان کی ڈومین میں فیصلے کرنے کے حقوق اسی طرح سونپ دیے جائیں، اسی طرح سے دیے جائیں جس طرح کے مردوں کو حاصل ہیں. یعنی جیسے مرد بالکل آزاد ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اسی طرح سے وومن بھی جو ہے وہ بالکل آزاد ہوں کہ وہ اپنی ڈومین کے اندر اپنے فیصلے بالکل کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ ایک یعنی اس کو ہم اگر یوں ڈیفائن کریں کہ جو ہیومن رائٹس کا پورا ایک کانسیپٹ ہے، وہ جس ہیومن کو سامنے رکھ کے بنایا گیا وہ ہیومن سیلف سسٹینڈ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے. تو اب ایک سیلف سسٹینڈ جو ہیومن بینگ ہے اس کے اندر چونکہ خاتون بھی ایک ہیومن بینگ ہے اور وہ بھی سیلف سسٹینڈ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے. تو اس اعتبار سے جس طرح سے مرد اپنے اختیارات کو سیلف سسٹینڈ ہونے کے اعتبار سے یا سیلف سفیشینٹ ہونے کے اعتبار سے اگر وہ ایکسرسائز کرتا ہے، تو اسی ڈومین کے اندر خاتون کو بھی اسی طرح سے حق حاصل ہے کہ وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے اور وہ بھی یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ بھی اپنے اختیارات کو یعنی اپنے فیصلے کو خود سے کر سکے. تو یہ ایک بنیادی سا تصور ہے وومن امپاورمنٹ کا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. میں مس آمنہ شریف سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ ہمیں جوائن کر چکی ہیں؟ اچھا جی، میرا آپ سے کوشچن، وومن امپاورمنٹ کو آپ ڈیفائن کریں ایک وومن پرسپیکٹو سے، نہیں ایک بتائیں کہ آپ کے نظر میں وومن امپاورمنٹ کیا ہے؟ اچھا، لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ میں وہ بہت کامن سوچ رکھتی ہوں جو آج کل کی ساری لڑکیاں شاید رکھتی ہیں. میں اتنی زیادہ الگ سوچ نہیں رکھتی ہوں، اور تھوڑا بہت یہ کہ میری اپنی آبزرویشن ہے، تھوڑا بہت سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے، تھوڑی بہت میں خود انجینئر ہوں، میں خود جاب پہ ہوں، تھوڑی بہت اس کا امپیکٹ ہے. تو جو بھی میری آبزرویشن ہے یا جو میں سمجھتی ہوں یہ ساری اس سوسائٹی کا ملاپ ہے جو میں ابھی بتاؤں گی. تو میرے لحاظ سے وومن امپاورمنٹ کیا ہے، I have done some research on it, and according to research and according to my own observations, I am going to explain it. ٹھیک ہے، تو جس چیز سے میں ایگری کرتی ہوں ریسرچ کر کے وہی چیز میں آپ کو آگے بتاؤں گی. سب کے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں، شاید کوئی ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، بٹ پلیز لسن ٹو می. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کہی، عثمان صاحب نے کہی ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز وہ یہی ہے کہ دی رائٹ ٹو میک ہر اون ڈیسیژن. مطلب وہ اپنے ڈیسیژنز اپنے بارے میں وہ خود مختار ہے، وہ اپنے بارے میں ڈیسیژن لے سکتی ہے، وہ اپنے بارے میں سوچ سکتی ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں ڈیسیژن لے سکتی ہے. ہر لائف ان سائڈ ہوم، ہر لائف آؤٹ سائڈ ہوم. یہ جو آپ یا جو جتنے بھی لوگ یہ جو ہمارے آج کل کے نعرے ہیں یا سلوگنز ہیں، میرا جسم میری مرضی، all she wants to say is that it is her own choice یا it is her own decision کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے زندگی میں. وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ گھر سنبھالنا چاہتی ہے، وہ جاب کرنا چاہتی ہے یا وہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے.
اس کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا اختیار دیا جائے. آئی تھنک یہ ایک سوچ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے. یہ آپ بے شک بہت پڑھے لکھے ہوں یا بے شک نہ پڑھے لکھے ہوں, لیکن یہ والا فیکٹر ہمارے بھی معاشرے میں ہے, کافی ہے کہ ہم لوگ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں ہماری ڈیسیژنز کو لمیٹیشنز ہیں. ہم لوگ ٹھیک ہے جی. اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ مطلب خلاصہ ہے, ابھی تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے, بٹ خلاصہ اس کا یہی ہے, ٹو میک ہر اون چوائس. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہم آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے, اور یہاں جو میری تمام پارٹیسپینٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے یہاں فریڈم ہے, آپ کو مکمل جو بھی آپ کے ویوز ہیں, تو کوئی بھی آپ کو یہاں جج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی, میں سر عثمان صاحب کی طرف آتا ہوں. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ دین اسلام میں عورت کا بنیادی کردار کیا ہے؟ ہمیں آج تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ اسلام کے مطابق, ہے بہت بڑا سوال ہے لیکن ذرا آپ کم الفاظ میں بتائیے ہمیں کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اسلام میں. جی, میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر الفاظ کے اندر یعنی اس کو سوال کو کا کوئی تسلی بخش جواب فراہم کر سکوں. دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مرد اور عورت ان دونوں کا مقام کیا ہے, یہ دونوں ہیں کیا. جیسے ایک آیت مبارکہ ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو, اپنی پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی, اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. یعنی اب مرد اور عورت وہ اصل میں ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں, اور اس اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, اسی کو یعنی ایک اور مقام ہے سورہ احزاب کا, بہت خوبصورت ہے, اس کے اندر دونوں جو جینڈرز ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ یعنی اکٹھے بیان کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. ٹھیک ہے, یہ مکمل آیا مبارکہ سورہ احزاب کی 35 نمبر آیت ہے, یعنی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے مکمل نہیں پڑھی وقت کی کمی کی وجہ سے. اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہے, اور وہ دونوں کے اوپر سایہ فکن ہے. یعنی جس طرح کے اخلاقی فرائض مرد کے اوپر عائد ہوتے ہیں, اور جس طرح کے کمالات اللہ تعالیٰ مردوں کے اندر مطلوب چاہتے ہیں, تو اسی طرح کے اخلاقی فرائض اور کمالات یہاں اس آیہ مبارکہ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ عورتوں سے بھی اسی طرح سے مطلوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے عورت کے لیے کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور اس میں ایک اور مقام میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا اسلام کا, تاکہ جو ریفرنس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 ہے, انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں, خواہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو خواہ عورت ہو, اور تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. تو اس اعتبار سے یعنی کوئی رائیولری نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ دو بالکل ایکسٹریمز ہیں جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ ایسا کہ دونوں کے درمیان کوئی دشمنی سی ہے. تو یہاں یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ سب مخلوق ہونے کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں, اور یہ عورت کا اصل مقام ہے جو کہ ہمیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, اور اس اعتبار سے جیسے مرد اللہ کا بندہ ایسا ہی ایک خاتون بھی اللہ کی بندہ. جی بہت شکریہ سر. میں مس ماریا سے پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ اچھا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستانی عورت بااختیار ہے؟ کوئی ایسے پیرامیٹرز ہیں جن پہ آپ ناپ تول کے کہہ سکتی ہیں کہ عورتیں پاکستان میں بااختیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلے السلام علیکم. آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر ایک ورڈ آپ نے یوز کیا با اختیار.
تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ با اختیار کی ڈیفینیشن کیا ہے. مطلب ہو سکتا ہے میں اس کو کسی اور طرح سے ڈیفائن کر رہی ہوں, آپ اس کو کسی اور طرح سے ڈیفائن کر رہے ہوں. تو بیسک ڈیفینیشن با اختیار ہونے کی کیا ہے؟ اختیار ہم کہتے ہیں کہ کسی کو جب ہم اس کو ایک پاور دیتے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کسی بھی چیز کے بارے میں. ڈیسیژن ابھی ہم صرف ایک ورڈ اختیار کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ اختیار کیا ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے رکھنا یا فیصلہ کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں اختیار ہونا. وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے یا کسی بھی ایک سیکٹر سے یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کو ہم نے سو اینڈ سو پرپز کے لیے با اختیار کیا ہے, تو ہم اس کو پوری اتھارٹی اور ایک یہ سمجھ بوجھ دیتے ہیں, یا یہ ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کو اس چیز کے بارے میں نالج ہے, اس کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے, اس کے سارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہے, یا ان ادر ورڈس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ایجوکیٹڈ ہے, اس چیز کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی کو, اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو سمجھ کر ایک فیصلہ لے سکے, ایک ایڈلٹ کی طرح سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ لے سکے. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ انسان اس چیز کے لیے با اختیار ہے. بات کرتے ہیں پاکستانی خواتین کے بارے میں. پاکستانی خواتین ٹوٹل پاپولیشن کا اف آئی ایم ناٹ رانگ, اگر چینجز ہوں تو معذرت, 51% آف ٹوٹل پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ تو ماشاءاللہ اگر ہم میل اور فیمیل سب کو کمبائن بھی کر دیں تو وہ بھی خاطر خواہ میں اس کو نہیں مانتی, اس لیے کیونکہ جو ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اپنا نام لکھ سکتا ہے اردو میں, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ لٹریٹ ہے, یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. یہ پڑھا لکھا ہونے کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستانی خواتین کو با اختیار ہم کہتے ہیں, اور پھر یہاں پر ہم اس بارے میں بڑی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی اسلام نے عورت کو یہ حقوق دیے ہیں, وہ حقوق دیے. اسلام کو ہم اس ٹائم پہ بالکل سائڈ پہ رکھے صرف پاکستان کے حساب سے اگر دیکھیں تو more than 80% of our women population is not even educated enough کہ ان کو اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن ہو. بیسک ہیومن رائٹس میں ہم بات کرتے ہیں جو بالکل بیسک چیزیں ہیں, تعلیم کا حق, سب سے پہلے زندہ رہنے کا حق, تعلیم کا حق, اور اپنی مرضی سے کوئی چھوٹے موٹی چیزوں کا ڈیسیجن لے لینے کا حق. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے جس سے آج کل بہت زیادہ جو ہیں پرابلمس بھی ریز ہو رہے ہیں, فیمیسائڈس, جو ہم لوگوں کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری میجورٹی پاپولیشن ہے, میں یہاں پر شہری پاپولیشن کی بات نہیں کر رہی یا دیہاتی پاپولیشن کی بات نہیں کر رہی, میں اوور آل بات کر رہی ہوں. ایون شہروں میں بھی آج کے اس دور میں بھی سلیکٹیو ایبورشنز اور اس طرح کے پرابلمس ایگزسٹ کرتے ہیں, اینڈ دس از ویری مچ ٹرو. جہاں پر اس سوسائٹی میں آپ ایک وہ جان جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے اس سے بھی آپ جینے کا حق چھین رہے ہیں جسٹ آن دا بیس آف دیئر جینڈر, تو پھر سوال یہاں پر آتا ہے کہ کیا وہ واقعی با اختیار ہے. اوکے, اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہو گیا, آپ کے والدین اچھے تھے, پڑھے لکھے تھے, انہوں نے آپ کو رحمت سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا, آپ کا وجود اس دنیا میں آ گیا, آپ آ جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہاں پر اور بھی فیمیلز ہیں, مجھے پتہ ہے سب اچھی فیملیز کو بلانگ کرتی ہوں گی, سب کے والدین نے بہت اچھے سے تربیت کی ہوگی, لیکن اگر میں ابھی ان سب سے پوچھوں تو میرے خیال سے میکسیمم جو لوگ ہیں نا ان سب نے جو سوسائٹی میں ایک ڈفرینس دیکھتے آئے ہیں ہم بچپن سے, دا ڈفرینس آف جینڈرز, آدھی چیزیں یہاں پر ہم لوگوں کو بین کر دی جاتی ہیں, بیٹا یہ نہیں کرنا, آپ لڑکی ہیں, بیٹا آپ یہ نہیں کر سکتے, بیٹا وہ تو لڑکا ہے, وہ تو کر سکتا ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے.
آپ یہ سبجیکٹس نہیں لے سکتے ہیں بیٹا, یہ لڑکوں کے سبجیکٹس ہیں, اس میں آپ کچھ اور کر لو بیٹا, آپ بی اے کر لیں, آپ آرٹس میں کچھ دیکھ لیں, آپ پروفیشنل انجینئرنگ میں نہ جائیں, یہاں پر آپ کے لیے یہ مسئلے مسائل ہوں گے. ڈاکٹر بنتے ہیں لڑکیاں, اس کے بعد ان کے ہسبینڈز ان کو جاب سے روک دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی نائٹ ڈیوٹیز لگ رہی ہیں, آپ کی شفٹ لگ رہی ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, آپ وہ نہیں کر سکتے. دیر آر مینی بیریئرز, ہر طرح کے اس میں الگ طرح کے بیریئرز آتے ہیں. تو پھر یہاں پر اور چیزیں جو ہیں وہ بھی اختیار کے اندر آ جاتی ہیں. اب دین اسلام نے جب ڈارک ایجز جب ہم کہتے ہیں, مطلب جو اسلام کے آنے سے پہلے کا ایک ایرا تھا جہاں پر لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جہاں پر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جہاں پر اس کی ڈسیزن یا اس کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی, اس چیز کو اسلام نے بدلا, تبدیل کیا, ایجوکیٹ کیا, لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور ان کی پرورش اور ان کی گرومنگ بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی ایک بیٹے کی ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ ایک مرد ہے وہ اس کی تربیت اس لیے کہ اس نے معاشرے کو چلانا ہے, لیکن ایک عورت اس کی تربیت اس لیے کیونکہ اس نے ایک جنریشن کو آگے بڑھانا ہے. تو اگر وہ عورت اپنے اختیارات کو نہیں سمجھ سکتی, اپنی چیزوں کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ایک پوری جنریشن کو ڈپرائیو کر دیا بہت سی ایسی چیزوں سے جو ایک ماں کی تربیت سے آگے جا سکتی تھی بہتر طریقے سے. اب ہمارے ٹھیک ہے ملک میڈم. کے اندر یہاں پر اور بھی جو چیزیں ہیں, اچھا چلے میں اس کو پھر بعد میں الیبوریٹ کر دیتی ہوں. تھینک یو. آپ اس کو کنکلیوڈ کر لیں, کائنڈلی, کیونکہ ہم نے اوکے مزید کوشچنز کافی زیادہ کرنے ہیں. اوکے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستانی خواتین با اختیار ہیں, یا کوئی ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جس کی بیسس پہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستانی عورت با اختیار ہے یا نہیں ہے. تو آئی وڈ سے کہ دیر آر مینی پیرامیٹرز جو کہ جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کیونکہ میری نظر میں پاکستانی عورت با اختیار نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میم, بہت شکریہ. میں نیکسٹ مسامہ شریف کی طرف آؤں گا. میڈم ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عورتوں کو امپاور کرنے سے معاشرے کو کوئی خطرہ ہے, مطلب کوئی مردوں کو کوئی ایسا خطرہ ہے کہ جی عورتیں امپاور ہو جائیں گی تو ان کی کوئی منوپلی یا کوئی اس طرح کا چکر ختم ہو جائے گا, یا کیا ہے یہ, آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ والے سوال کا جواب مرد زیادہ بہتر دے سکتے ہیں, بٹ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو آنسر دیٹ. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ چلی ہوئی ہے, ناٹ آل مین, اور ایک یہ بھی ہے کہ وومن رائٹس کے اوپر, اس میں نے کل ایک کوٹ پڑھا تھا کہ ہمارے ہاں مردوں کو نا شیروں سے بھی ڈر نہیں لگتا, لیکن عورتوں کے حقوق سے لگتا ہے. مطلب یہ کائنڈ آف یہ مطلب ایک کوٹ تھی جو کل اس پہ جا رہی تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں باشعور اور پڑھے لکھے مرد ہیں وہ بالکل نہیں گھبراتے, بلکہ دے آر ویری سپورٹیو اینڈ دے نو دی ویلیو اینڈ امپورٹینس آف empowered women. اگر if they know or if they have any empowered woman in their family, they will know the value of that. ان کے بچے, ان کے گھر کے ارد گرد لوگ how peaceful and how prosperous they are, کیونکہ ایک فیمیل سے بڑی جنریشنز چل رہی ہیں. وہی فیمیل آپ کی مدر بھی ہیں, وہی بہن بھی ہیں, وہی بہو بھی ہے. بہت ایک پیسفل گھرانہ چل سکتا ہے اگر ایک لڑکی امپاورڈ ہے. if she can stand, if she has a say, اگر اس کی کوئی وائس ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے اور باشعور مرد ہیں یا جو میچور مرد ہیں, I think they will be proud of empowered women. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا میں سر عثمان کی طرف جاؤں گا, اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی جو مائکس ہیں وہ میوٹ رکھیں کیونکہ نوائز ہو رہا اسپیکر کے علاوہ. اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ سر اسلام میں کیا عورت بااختیار ہے؟ اچھا نیکسٹ کوشچن ہے بڑا امپورٹنٹ, تو obviously اسلام نے تو بڑی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جی
اگر کچھ عورتوں کے حدود ہیں، مطلب عورتوں کو بااختیار بنانے کے لیے اسلام میں کچھ حدود ہیں جی، یہ لمیٹیشنز ہیں، ان لمیٹیشنز پہ روشنی ڈالیں سر، کہ وہ لمیٹیشنز کیا ہیں، عورتیں کہاں تک جا سکتی ہیں، مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات. سب سے پہلے تو میں سوال کا جو پہلا حصہ ہے نا اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اختیار ہے نہیں ہے کہاں تک ہے. دیکھیں سب سے پہلی اور جو بنیادی بات ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوتا ہے یا کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اختیار، یا جب ہم یعنی اختیار کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ اختیار کی ڈیفینیشن کی جو کانوٹیشن ہے یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہاں سے آتا ہے. ہر تہذیب کے اندر انسان کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں اور خدا سے تعلق کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات کے جوابات فراہم کیے جاتے تھے، اور اسی بنیاد کے اوپر ایک بنیادی تناظر وجود میں آتا تھا جسے اس کا پرنسپل پرسپیکٹو یا اس کا میٹا نیریٹو کہا جاتا تھا. اچھا، روایت کے اندر جو تہذیبیں تھیں ان کا جو میٹا نیریٹو ہے وہ مذہب سے ہوتا تھا. 15ویں صدی عیسوی کے بعد مغرب کے اندر جو نیریٹو تھا وہ فلسفے کی بنیاد کے اوپر یا عقل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سامنے آیا. اب جو عقل کی بنیاد کے اوپر جو نیریٹو بنا، یعنی وہاں پہ جو تحریک احیاء العلوم تھی اس کے بعد یعنی ایک سائنٹیفک ریولوشن وہاں پہ آتا ہے، مارٹن لوتھر کی جو تحریک ہے، اور پھر اسی طرح سے تحریک تنویر جسے کہا جاتا ہے، رینیسانس کی موومنٹ ہے. اچھا، یہ وہ سارے مراحل تھے جو کہ ہمیں مغرب کے یہاں نظر آتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کی فکر میں ایک بنیادی تبدیلی آتی ہے. یعنی وہاں پہ ماڈرنٹی کا آغاز ہوتا ہے، اور ماڈرنٹی میں کیا ہوا کہ جو روایت کے اندر جو نیریٹو مذہب دے رہا تھا وہ اس کی جگہ سائنس نے لے لی. اور پھر ڈیکارٹ نے جو انسان کا تصور پیش کیا جسے بعد میں مغربی مفکرین نے آگے بڑھایا، وہیں سے ایک ہیومن بینگ کا تصور آتا ہے. اب ہیومن بینگ کسے کہتے ہیں؟ ہیومن بینگ ایسے انسان کو کہتے ہیں جو آزاد بھی ہے اور قائم بذات بھی ہے، یعنی وہ سیلف سسٹینڈ بھی ہے اور اسی طرح سے وہ اٹانومس بینگ بھی ہے. تو اگر ہم یوں سمجھیں نا کہ یعنی اس کو سمجھنا چاہیں کہ جو رائٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یا فریڈم کیا ہوتی ہے، تو اب اس کو بہت آسان زبان میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہی ہے کہ جو چاہ سکوں وہ چاہ سکنے کی آزادی، یعنی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ سب کچھ کرنے کی مجھے بالکل آزادی ہے، کیونکہ میں ایک اٹانومس بینگ ہوں اور اسی طرح سے میں سیلف سسٹینڈ ہوں. دوسری طرف ہمیں مذہب کی طرف سے جو نیریٹو ملتا ہے، تو مذہب کی بنیاد پہ جو تصور انسان وجود میں آتا ہے وہ اس تصور انسان سے بالکل مختلف ہے جو کہ ہمیں مغرب نے دیا ہے. اس مذہب کی بنیاد پہ یا اسلام کی بنیاد پہ انسان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں. اور بندہ کسے کہا جاتا ہے؟ بندہ کہتے ہیں غلام کو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. تو اس اعتبار سے نہ تو وہ اٹانومس بینگ ہیں، اور دوسرے نمبر پہ نہ وہ سیلف سسٹینڈ ہیں. دے آر ڈیپینڈنٹ، اور وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ خالق پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور وہ اٹانومس بھی نہیں ہے، ان کی لمیٹیشنز ہیں. اور ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ جو خالق نے ان کے لیے طے کی. یعنی خالق وہ ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، اور خالق وہ ہے جس نے عورت کو بھی پیدا کیا. اور عورت اور مرد کے دائرہ کار کا جو طے کرنا ہے وہ بھی کس نے طے کرنا ہے؟ وہ بھی اس خالق نے طے کرنا ہے. اچھا، اب وہ خالق نے جو دائرہ کار کا تعین کیا وہ کس بنیاد پہ کیا؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی، یعنی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام میں شریعت اسلام کے اندر مرد اور عورت کا ایک دائرہ کار کا تعین کر دیا ہے. اب وہ جو دائرہ کار ہے اس کے اندر آپ کو کچھ حقوق حاصل ہیں، آپ کو کچھ رائٹس ہیں. اب وہ جو رائٹس ہیں وہ ان رائٹ سے بالکل مختلف ہوں گے جو کہ مغربی تہذیب سے ہمیں رائٹ کا کانسیپٹ آتا ہے، کیونکہ ہیومن کا اور اب کا تصور بالکل مختلف ہے. ہیومن رائٹس ہیومنزم سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، اور حقوق العباد کس سے ڈیرائیو ہوتے ہیں؟ وہ بندگی سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، وہ اب سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. یعنی اب کے حقوق ہیں اور اس کے کچھ فرائض ہیں. تو حقوق و فرائض کا تناظر شریعت پیش کرتا ہے یا اسلام پیش کرتا ہے؟
اور ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں مغرب سے ملتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ اختیارات کے حوالے سے جو سوال کھڑا ہوتا ہے یا رائٹس کا جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا لوکل نہیں ہے, وہ ہم نے کہیں سے درآمد کیا. اور وہ کہاں سے درآمد کیا؟ ظاہری بات ہے جو اس وقت کی ڈومیننٹ سویلائزیشن ہے, جو ڈومیننٹ تہذیب ہے, وہ اسی سے ہم نے یہاں پہ درآمد کیا نا. اور اسی وجہ سے یعنی ابھی ہماری آمنہ بہن جو سوال اٹھا رہی تھی کہ مرد جو ہے وہ ان کو شاید کچھ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں خواتین کے پاس. تو اب وہ جو یعنی قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ اگر جو خواتین کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں, اگر وہ حقوق اس معاشرے میں نہیں دیے جا رہے تو سب سے توانا آواز اہل مذہب کی ہونی چاہیے کہ بھئی عورت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے تو اس کو اگر بیٹی پیدا کی ہے تو اس پہ خوشی کرنا. اور میں اس پہ آپ کو روایت سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری دی تھی نا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور وہ ان کی بہت اچھی طرح سے ان کی تعلیم کرتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, تو وہ قیامت کے دن بالکل ایسا ہوگا جیسے آپ نے 2 مہینے جوڑ کے بتایا نا, بالکل میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. تو یہ اتنی بڑی بشارت آپ نے دی, یعنی لڑکی پیدا ہونے پہ اس کی تعلیم کا اہتمام کرنا اور اس کی پرورش کرنا اور پھر اچھی جگہ اس کی شادی کا یعنی ساری جو اس کی ضروریات ہے اس کا خیال کرنا, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس کو حاصل ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ تعلیم کا حق ہے. یعنی ابھی ہمیں جو میم ماریہ ہے وہ سارے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بھی ہمیں بتا رہی تھی کہ یہاں پہ تعلیم کی کیا صورتحال ہے, تو واقعتاً بڑی مخصوص صورتحال ہے. یعنی یہاں پہ تعلیم کا حق نہیں دیا جا رہا نا اس طرح سے. ہمارا اوور آل جو 60% کا جو لٹریسی ریٹ ہے اس کے اندر میل لٹریسی جو ہے وہ 72% کہا جاتا ہے اور 50% جو ہے وہ فیمیل لٹریسی ریٹ ہے. اور اس سے بھی جو بری صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے تقریباً 25 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا رہے, اور ان 25 ملین بچوں کے اندر 55% بچیاں ہیں. تو اب اگر چھوٹی بچی کو بھی اسکول نہیں بھیجا جا رہا, اگر وہ اسکول نہیں آئے گی, تعلیم حاصل نہیں کرے گی, تو یہ اس کا بنیادی حق ہے جس سے ہم نے اس کو محروم رکھا ہو. اور اسی طرح سے بڑی واقعتاً مخصوص صورتحال ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کے ہاں بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ہائر ایجوکیشن کے بعد جو لیبر فورس کو جوائن کرتے ہیں نا, اگر ہم 25 سے 35 کی ایج گروپ کے اندر وہ لوگ دیکھیں جنہوں نے ہائر ایجوکیشن لی ہے, تو اس میں سے 30% فیمیل ایسی ہے جو کہ لیبر فورس کا پارٹ بنتی ہے, اور 81% میل ہے اس ایج گروپ کے اندر جو کہ لیبر فورس کا پارٹ بنتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اگر ہم اس کو جینڈر انیکویلٹی کی ٹرم کے اندر ڈیفائن کریں تو یہ بہت ہائی جینڈر انیکویلٹی ہے جو کہ لیبر فورس پارٹیسپیشن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں کہ وہ حق ملکیت رکھ سکتی ہے, وہ انٹرپرائز کر سکتی ہے, وہ اپنی مرضی سے تعلیم کا پروفیشن یعنی اپنی مرضی سے جس فیلڈ میں چاہے تعلیم حاصل کر سکتی ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے شریعت کے اندر اس کی. اور اسی طرح سے وہ اپنی مرضی سے کسی پروفیشن کو جوائن کر سکتی ہے. ہاں, حدود کا تعین کیا گیا, یعنی میں اس سے پہلے کہہ دیا کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے جو بھی حدود کا تعین کیا ہے ان حدود کو سامنے رکھتے ہوئے, ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی کام کیا جائے گا تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہمارے معاشرے میں اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا, یہ اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں, تو اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ بانا آواز اس میں بننا چاہیے. اور اس میں ہمیں یعنی جو وومن امپاورمنٹ کی کوئی اگر یہاں سے آواز آتی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو ٹھیک ہے سر, یہ کچھ ٹوٹی پھوٹی سی گزارشات سامنے رکھی ہیں. جی سر, بہت شکریہ. اچھا, میں ابھی میڈم سمیرہ فضل کے پاس جانا چاہوں. میڈم, ہماری عورتیں ہمارے معاشرے کی اگر عورتیں امپاورڈ نہیں ہیں تو سوال اگلا یہ آتا ہے کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. کائنڈلی اس پر روشنی ڈالیں. ضرور, تھینک یو فار کالنگ می. اچھا, میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے عورت اٹ سیلف. اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی اس کے رائٹس کیا ہیں, وہ بھی انہی رائٹس کو فالو کریے جیسے کہ ابھی مسٹر عثمان بیگ نے ذکر کیا ان کے بارے میں کہ لوکل ہمارے اپنے رائٹس ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم کلچرز کو فالو کرتے ہیں جو موسٹ ڈومیننٹ ہے. ان کلچرز میں عورت کو جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے ہمیں جسٹ وہی رائٹس نظر آ رہے ہیں,
میرا نہیں خیال, میں تھوڑا سا شاید ڈس ایگری کر جاؤں یا یوں سمجھ لیں کہ یہ میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہاں پہ اس وقت جو خواتین ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہیں, جو پارٹیسپینٹس ہیں یا جو اسپیکرز ہیں, اگر ان کے پاس یہ ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے, موبائل فون اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, اور وہ اس ٹائم زوم میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں, تو ان کے پاس بہت سی چیزیں, ایسی فیسلٹیز ہیں جو کہ وہ یوز کر سکتی ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ امپاورڈ نہیں ہے یا ان کو فیسلٹیز نہیں دی جا رہی, ان کو رائٹس نہیں دیے جا رہے, تو اس ٹائم جو خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں وہ سب ایک اپنے گھر کے نارمل کلچر سے نکل کر سائڈ پر ہو کر بیٹھ کے اس چیز کو سن رہی ہیں. تو آئی تھنک ان کے اگر گھر والے اس چیز کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ سائڈ پر بیٹھ کے ان ساری چیزوں کے بارے میں سن سکیں اور اپنی فی الحال کے لیے جان چھڑوا لیں باقی گھر کے کاموں سے, تو آئی تھنک ان کے پاس اتنے رائٹس ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کو چاہیے کیا ہے. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ وومن کو خود نہیں پتا کہ اس کو چاہیے کیا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ کچھ پڑھ لیتی ہے, کچھ اچھا کر لیتی ہے, تو ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں ان کی یہ سوچ بھی ہے کہ جتنا مرضی پڑھ لو خیر ہے, کوئی بات نہیں, برتن ہی دھونے آ گئے. آئی تھنک یہ مثال, یہ بات سبھی کے اوپر لاگو ہو رہی ہوتی ہے. ہم سبھی اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ پہ کیا کرنا ہے, برتن ہی تو دھونے ہیں, شادی ہی تو ہونی ہے. تو جو ڈاکٹر ہے, اگر یہ تھاٹ اس کی بھی ہے کہ چلو MBBS کر لو, یہ اسپیشلائزیشن کر لو, اور اس کے بعد برتن ہی تو دھونے ہیں, پتہ نہیں ہسبینڈ نوکری کرنے دے گا یا نہیں, تو یہ ہماری اپنی خرابی ہیں, یہ ہماری اپنی سوچ ہے. پلس اس میں ہم رول ماڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مدر کی. ہماری مدر, میرے خیال میں اگر ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں تو وہ مدرس کو ایجوکیٹ کرنا ہے ڈاٹرس کے لیے, کیونکہ ڈاٹر کا فرسٹ جو رول ماڈل ہے اپنے گھر میں وہ اس کی مدر ہوتی ہیں نا, آفٹر دیٹ ہر ٹیچر اور فرینڈز. تو پہلے مدر کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ایکچولی عورت کے حقوق کیا ہیں اور وہ اس چیز کو کس طرح سے لے کے چل سکتی ہیں. کیسے وومن امپاورڈ نہیں ہے کہ گھر بھی وہی چلا رہی ہے. میرے نزدیک پاکستان میں اگر بات کی جائے تو میں نہیں مانتی کہ وومن امپاورڈ, ہاں ٹھیک ہے 100% نہیں ہے, لیکن کسی نے کبھی یہ بات کیوں نہیں اٹھائی کہ مرد کتنا امپاورڈ ہے. میرے پاس بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس اور بہت سے کلائنٹس اور بہت سے لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے جو آ کے کہتے ہیں ساری اپرچونٹیز آپ عورتوں کے لیے, ہمارے لیے کب آئیں گی, کب PPSC کی جاب آئیں گی, کب یہ ہوگا, کب وہ ہوگا, ہمارے لیے کیوں نہیں یہ کوٹے نکلتے ہیں, ہمارے لیے کیوں نہیں ہے, آپ لوگوں کے لیے کیوں ہے, آپ لوگوں کے لیے ہاسٹل میں زیادہ جگہ ہوتی ہے, ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. تو اس چیز پہ کیوں نہیں کوشچن ہوتا کہ مرد بھی کتنا امپاورڈ ہے. ہاں آئی نو میجورٹی مرد ہی امپاورڈ ہے, لیکن ڈزنٹ مین کہ عورت امپاورڈ نہیں ہے. میرے نزدیک ایٹ لیسٹ یہ میرا پوائنٹ ہے, مے بی ڈس ایگری کر جائیں میرے باقی اسپیکرز اور پارٹیسپینٹ, لیکن یہ میرا پوائنٹ ہے کہ اگر مجھے اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے, میرے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے تو میں اسٹینڈ آؤٹ کر کے دکھا سکتی ہوں. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو سیلف انالیسس کریں اور اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہیں اور اتنے کیپیبل نہیں ہیں تو آپ کو پھر کوئی ہاتھ میں بھی آپ کا حق پکڑا دے گا نا, تو آپ کو وہ بھی اویل کرنا نہیں آئے گا, اس فیسلٹی کو اویل کرنا نہیں آئے گا اگر آپ کے اندر سیلف انسائٹ نہیں ہے. تو آئی تھنک سب سے بہتر اگر آپ کیوں کہیں کہ ہمارا رول ماڈل حضرت ختیجہ, وہ بھی تو ایک ٹریڈر تھیں, وہ بیسٹ تھیں. وہ کس زمانے میں تھیں آپ سب کو آئیڈیا ہوگا آئی تھنک کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے نبی آئے اور وہ تھوڑا ایسی چیزیں بیٹر اپ ہونے لگی. ہمارے نبی کی سب سے پہلی شادی حضرت ختیجہ کے ساتھ تھی, لیکن اس سے پہلے بھی وہ کاروبار کر رہی تھی. ہمارے نبی نے حقوق بتانے اسٹارٹ کیے, لیکن وہ کاروبار کر رہی تھی اور وہ بیسٹ تھی اپنے چیز میں. تو اس زمانے میں بھی اگر وہ اتنا خوبصورتی سے کاروبار کر سکتی ہیں تو ہم ان کو ماڈلائز کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر اتنی ریسٹرکشن میں نہیں مانتی کہ ہمارے پر ریسٹرکشن نہیں ہے. میرا سب سے پہلا پوائنٹ جو تھا کہ آپ کے پاس اس ٹائم سیل فون ہے اور آپ لوگ ٹیکنالوجیز آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, تو ڈزنٹ مین کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا کسی طرح سے. آئی تھنک آپ لوگ فیسیلیٹیٹڈ ہیں. تو دس از جسٹ مائی پوائنٹ. بہت شکریہ. اچھا جی, ڈاکٹر محمد کاشف صاحب کوئی کمنٹ دینا چاہ رہے ہیں USA سے. جی سر پلیز بریفلی سر, کیونکہ ہمارے پاس کوشچنس بہت ہیں اور پہلے ہم نے فارمیٹ یہ رکھا ہے کہ اسپیکرز بات کریں گے, لاسٹ میں ہم کوشچن آنسر سیشن کریں گے, لیکن آپ پلیز. جی السلام علیکم, کین یو ہیئر می؟
जी प्लीज. All right, thank you. So my name is Dr. Kashif Chaudhary. I'm in United States. मैं एक अभी जो बहन बात कर रही थी कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया हज़रत खदीजा की, तो जो ट्रेड वो थी ना, वो मसलन इन्होंने थोड़ा सा इसको एलेबोरेट किया है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि हम उसको एक मॉडर्न रोल पे ले सकते हैं. सो जो उन्होंने ट्रेड की थी ना, तो वो उन्होंने खुद ही बताया है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से पहले उन्होंने वो ट्रेड की थी. तो आया कि जो आप वुमेन एम्पावरमेंट, आई जस्ट लुक्ड एट द टाइटल राइट नाउ, आप लोगों ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो टाइटल रखा है, आया कि उसमें ट्रेड जो है वो वुमेन और उसका इस्लाम के साथ क्या रिलेशन है, तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट इट. ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया. उस्मान साहब, सर आप इस क्वेश्चन को काइंडली एड्रेस कर रहे हैं. उस्मान बेग साहब प्लीज. जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर. जी बिल्कुल, डॉक्टर कौशिक साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो ट्रेड का मामला है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले था, और आपकी नबूवत से पहले वो ट्रेड कर रही थी, और उसको उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस तजारत में हिस्सा लिया जो बाद में आपके साथ शादी का सबब भी बना. अच्छा, जब हम डॉक्टर काशिफ साहब, जब हम उसको रोल मॉडल के तौर पे कहते हैं कि वो एक रोल मॉडल हो सकता है आज की ख़वातीन के लिए कि इस्लाम ने उनको तिजारत करने तक की आज़ादी दी थी, और हमें तारीख में नज़र आता है कि हज़रत खदीजा भी तिजारत कर रही थी. तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे ये बात है कि इस्लाम ने ख़वातीन को राइट ऑफ ऑनरशिप दी है, राइट ऑफ एंटरप्राइज भी दी है कि वो ऑनरशिप भी रख सकती हैं रिसोर्सेज की, और वो एंटरप्राइज भी कर सकती हैं. अच्छा, जब वो राइट ऑफ एंटरप्राइज है तो आज के दौर के अंदर भी अगर कोई खातून तिजारत करती है तो उसके ऊपर शरई एतबार से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कबाहत नहीं है. तो अब उसमें अगर वो तिजारत में अपने लिए रोल मॉडल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाती हैं, तो इसमें ये यानी हमारा ये कह लें कि ये एतराज़ वारद नहीं होगा कि वो चूँकि इस्लाम के ऐलान से पहले का मामला था और इस्लाम के आने के बाद जो है वो तिजारत मना कर दी गई ख़वातीन के लिए, तो ऐसी किसी किस्म की कोई रवायत नहीं है कि जिसमें ख़वातीन को तिजारत से रोक दिया गया हो. ख़वातीन बाद में भी तिजारत करती रही हैं, और यानी उनके पास मलकियत भी होती थी, माल भी होता था, उस माल को बढ़ाने के लिए वो तिजारत करती भी थी, और तिजारत करने के लिए वो मंडियों के अंदर भिजवाने. सारी बात है कि उस दौर की तिजारत का आज के दौर की तिजारत के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आज तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी जो है वो हम सेल और परचेज कर रहे हैं, और किस तरह से यानी जो डाइवर्सिटीज़ आ चुकी हैं तिजारत के अंदर. लेकिन तिजारत के मामला उस वक्त भी थे, इस्लाम के बाद भी हमें नज़र आते हैं, और तारीख में इसके वाज़े तौर पर सबूत भी मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया सर. अच्छा, मैं सर आपके पास दोबारा आऊँगा. सर ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी औरत एम्पावर्ड है या नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है, अगर आपका जवाब नहीं में है तो क्या वजूहात है? जी अनान भाई, बात वहीं पे खड़ी रहेगी कि हम एम्पावरमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, यानी एम्पावरमेंट से मुराद क्या है. हम जो एम्पावरमेंट की टर्म है हम इसको उसी तरह से डिफाइन कर रहे हैं जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर डिफाइन किया गया, या एम्पावरमेंट को हम उस तरह से डिफाइन करते हैं जिस तरह से हमारे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको डिफाइन किया जाए. तो अगर हम इसके लिए जैसे मैं मारिया से आपने पैरामीटर्स के हवाले से सवाल किया था कि आप इसके लिए कुछ सबसे पहले पैरामीटर्स बता दें कि वो क्या पैरामीटर्स होंगे कि जिससे हम ये जज कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर रहने वाली जो खातून है वो एम्पावर्ड है या नहीं है. तो ये इसका जवाब हमारी उन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा. तो अगर तो पैरामीटर्स जो हैं वो राइट ऑफ एजुकेशन है, तो उस पर भी हमने बात कर ली कि उसकी सूरत हाल कैसी है, और इसी तरह से जो राइट टू डिसीजंस है कि यानी वो अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद से ले सकती हैं, नहीं ले सकती हैं, कहाँ आके उनको फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं. मैं यहाँ पे आपके सामने ना एक सर्वे रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा, मैं उसको रेफर भी कर देता हूँ, आप लोग उसको नेट से देख भी सकते हैं. ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल विंग सर्वे है 2018 का,
تو اس کے اندر جو وومن امپاورمنٹ کو اگر ہم ایک انڈیکیٹر کے طور پہ لیں کہ اس میں جابس کے حوالے سے کیا ریسٹرکشنز آتی ہیں، تو اس سروے کے اندر جو اوور آل جتنی بھی ریزنز ہیں ان کو 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو سروے تھا اس کے اندر بتایا گیا کہ سب سے بڑی ریسٹرکشن کیا آتی ہے، وہ موبلٹی کی ریسٹرکشن ہے، کہ جس طرح سے میل جو ہے وہ موبائل ہوتے ہیں کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جا سکتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک بھی چلے جاتے ہیں. اس طرح سے خواتین کے اندر موبلٹی کی پرابلم ہوتی ہے، یعنی وہ اس طرح سے فریکوینٹلی موبائل نہیں ہو سکتی جس طرح سے میل ورکرز ہو سکتے ہیں. تو دوسری بڑی جو وجہ تھی وہ تھی سوسائٹل پریشرز. ہاں یہ پرابلمٹک ایشو ہے کہ جو سوسائٹل پریشرز ہیں، یعنی فرض کریں کہ گھر کا جو پریشر ہے، جیسے خاوند کی طرف سے مطالبہ ہے کہ آپ جاب نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ میں اس چونکہ میٹنگ کے اندر نا شاید ایک دو میری اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. میں پچھلے 10 سال سے ایک پوسٹ گریجویٹ کالج کے اندر اکنامکس پڑھا رہا ہوں، اور میں اگر آپ کے سامنے پچھلے 10 سالوں کے ایڈمیشن کے اسٹیٹسٹکس رکھوں تو اس میں 90% جو ہیں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کوالیفائی کرتی ہیں ایڈمیشن کو، اور بڑی مشکل سے ہم کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ چلیں 10% آ جائیں لڑکے بھی جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں. انہوں نے جا کے مارکیٹ میں انہوں نے معیشت کو سنبھالنا ہے. اچھا اب جو گریجویٹس ہیں، یعنی پچھلے 10 سال کے گریجویٹس کا اگر میں انالیسس کروں آپ کے سامنے، تو اس میں جو 90% بچیاں ہم سے ماسٹرز کر کے گئی ہیں اکنامکس میں، تو ان میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% بچیاں ایسی ہیں جو کہ بعد میں ہائر کوالیفکیشن کے لیے ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے جنہوں نے آگے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا، اور 20% سے زیادہ کی تعداد ایسی نہیں ہے جو کہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ جی سر پلیز کنٹینیو کریں سر آپ. تو سر اس میں ہمیں میں اپنی بات کو پھر وہیں پہ لاؤں گا کہ ہمارے پیرامیٹرز کیا ہیں، اور ان پیرامیٹرز کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً پاکستانی معاشرے کے اندر جو خاتون ہے وہ با اختیار ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل تو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کو کسی کے ساتھ بیاہا جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے، اس کی رضامندی جو ہے وہ لی جائے. تو ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر جو شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین کے یہ حقوق ہیں اس کی بھی وائلیشن، یہ حق اس کو نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے، یعنی اپنا جو دلی میلان ہے اس کے بارے میں ہی اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ بتا سکے کہ میری شادی یہاں گھر میں ہونی چاہیے یا فلاں جگہ ہونی چاہیے. اچھا میں مس آمنہ شریف کی طرف جاؤں گا. مس ہمیں یہ بتائیں کہ کیا فیمنزم اور وومن امپاورمنٹ میں فرق کیا؟ ہم اکثر کنفیوز کر دیتے ہیں نا ان چیزوں کو، تو ان میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیزیں ہیں؟ مس آمنہ وومن شریف. امپاورمنٹ کی تو ابھی ہم نے کافی بات کر لی کہ what is women empowerment, the right to choose، جو ابھی ہم نے کنکلوژن اتنی بڑی ڈبیٹ کا بھی ہم نے نکال لیا ہے کہ the freedom to choose and the right to choose. جب سے یہ تھوڑی بہت میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، تھوڑی بہت ہم لوگ ایڈوانس ہو رہے ہیں، تو ٹائم ٹو ٹائم نا موومنٹس چلتی ہیں. ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی چیز کی، کسی نہ کسی رائٹ کی موومنٹس چلتی ہیں. اینڈ ان مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ فیمنزم از اے موومنٹ فار دی رائٹس آف وومین. یہ اسپیسیفکلی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ ہم فیمنزم ایز این آئیڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں، یہ موومنٹ ہے. ہم لوگ جو ہے یہ بھی وہی کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے، سوری میرا یہ پٹھان ایکسنٹ تھوڑا زیادہ ہے، بٹ یہ جو ہے وہی کہہ رہی ہے کہ وومن کو ان کو چوز کرنے کی آزادی دی جائے. دس از دا سیم تھنگ ایز وومن امپاورمنٹ. ہم لوگ شاید ہم میں سے کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا غلط ڈپکٹ کر دیتے ہیں یا اس کو تھوڑے غلط دائرے میں لے جاتے ہیں، بٹ ان مائی پوائنٹ آف ویو دیز آر ویری سیم تھنگس. ایک جسٹ یہ فیمنزم جو ہے نا، یہ جسٹ ٹول ہے وومن امپاورمنٹ کا، کہ آپ نے یہ ٹول استعمال کیا ہے ٹو امپاور وومن، لیکن یہ ہے وہی چیز ہے. ہم اسی چیز کو ایک طرف سے بھی پکڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سے بھی پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں
سر عثمان آپ کا وہ ویڈیو پرابلم حل ہوا ہے؟ جی میں آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو جی سر پلیز. اچھا سر آپ سے بھی یہ سیم ہی سوال ہے کہ کیا فیمنزم اور وومن امپاورمنٹ ایک ہی چیز ہے؟ آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ان میں اگر ڈفرینس ہے یا نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہن آمنہ سے ڈس ایگری کروں گا اس معاملے میں. بنیادی طور پہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ خواتین کو ان کے جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے یعنی جو بھی ان کا دائرہ کار ہے اس کے اندر وہ بااختیار ہو سکیں، اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ جو موومنٹ ہے اس کو وومن رائٹس موومنٹ کہا جاتا ہے. اور یہ فیمنزم کی جو تحریک ہے یہ اس سے پہلے بھی موجود تھی. جو فیمنزم کی سب سے پہلی رائٹر ہیں 90s کے اندر، انہوں نے کتاب لکھی تھی میری، میں مکمل نام ان کا بھول رہا ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے فیمنزم کو ڈیفائن کیا کہ فیمنزم ہے کیا. سب سے پہلے فیمنزم کی جو ڈفرینٹ ویوز ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی ویو ہے جو 19 ارلیز کے اندر، جس کو ہم فرسٹ ویو آف فیمنزم کہا جاتا ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ کوشش کی گئی تھی کہ جو وومن ہے ان کو رائٹ آف ووٹ مل جائے، یعنی ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے. یعنی اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ان کے درمیان جو یعنی صنفی امتیاز ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور ایکویلٹی آنی چاہیے. اور اس کے بعد فرسٹ ویو کے اندر جو ارلی 90s کی جو فیمنزم ہے اس کے اندر کیا تھا کہ وومن کو ووٹ کا رائٹ ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم ہے اس کے اندر ایکویلٹی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے ہاؤس ہولڈ کے اندر بھی، یعنی ہاؤس ہولڈ میں مرد اور عورت جو ہے وہ ایکول ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے جو جاب اپرچونٹیز ہیں وہ اس کے اندر بھی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں کے اندر ایکویلٹی ہونی چاہیے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جو یہ تقریباً 4 اس کی ویوز بتائی جاتی ہیں، تو نہ صرف یہ ایک تحریک ہے بلکہ تحریک ہونے کے ساتھ ساتھ جو فیمنزم ہے یہ ایک پولیٹیکل فلسفی بھی ہے اور آئیڈیالوجی بھی ہے. یعنی ایک تو اس کی جو ویوز ہیں وہ تحریک کی صورت میں ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی صورت میں بھی ہے. اچھا جب یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی صورت میں آتی ہے اور جب اس نے خواتین کے حقوق کا جو علم ہے وہ جب اٹھایا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو آغاز تو تھا کہ ہم جو بھی جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کو کسی طرح سے ختم کریں گے، اور جو وومن رائٹس ہیں، جہاں وومن امپاورمنٹ ہے، اس کو ہم انشور کریں گے. لیکن 20ویں صدی کے وسط میں، یہ 1960s کی جو ہے وہ بات کر رہا ہوں میں، اس کے اندر جو چینج آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یعنی صرف ہم جینڈر ڈسکریمنیشن ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم وومن کی ایک جو آئیڈینٹی ہے یعنی اٹانومس بینگ کی، ہم اس کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہہ لیں کہ چینج آئی اس موومنٹ میں 1960s کے اندر وہ یہ تھی کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کی تحریک کو جنسی آزادی کی تحریک کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا. یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا جو کہ یعنی فیمنزم کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اب اس میں اگر آپ یعنی Sir, can I 1960s add something? آپ آمنہ اپنی باری پہ کائنڈلی آپ کا کمنٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی میں اپنی بات مکمل کر لوں تھوڑی سی، بس اس کے بعد ضرور آپ کا کمنٹ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہ جو تھا 1960s کے کا جو یعنی جو ایرا تھا، اس کے اندر یہی یعنی خواتین کی جو حقوق کی جو تحریک تھی یہ کس میں تبدیل ہوگی؟ یہ جنسی آزادی کی تحریک میں تبدیل ہو گئی. اور اس میں سب سے پہلے جو روایتی جو تعلقات ہوتے تھے جو کہ یعنی اخلاقی ضابطوں کی صورت میں تھے یا مذہبی روایات کی صورت میں تھے، تو سب سے پہلے ان کو چیلنج کیا گیا. تو اگر آپ یعنی گوگل بھی کریں تو 1960s کا جو آپ کو ایرا ملے گا فیمنزم میں، اس کو جنسی انقلاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب وہ جو جنسی انقلاب ہے اس میں جو غیر روایتی جتنے بھی یعنی کہہ لیں کہ تعلقات ہو سکتے ہیں، یعنی جس میں کہہ لیں کہ جو چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کی گئیں ان میں اسقاط حمل ہے، اسی طرح سے پبلک نیوڈیٹی ہے، پورنوگرافی ہے، ہم جنس پرستی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو سیکچول ریلیشن شپس ہیں بیفور میرج وہ ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے وہ ان کو وہاں پہ اس تحریک کا حصہ بنا دیا گیا.
اچھا میں اگر یعنی اپنی بات کو بالکل یعنی مختصر کرتے ہوئے اس کو ختم کروں تو وہ یہ ہے کہ اب وہی جو کہہ لیں کہ وومن امپاورمنٹ کی تحریک تھی جو کہ وومن کو امپاور کرنے نکلی تھی، اس کو اس کے حقوق کے لیے جو سامنے آئی تھی، اب اس کو انہوں نے ایک سیکچول آبجیکٹیفیکیشن کی تحریک کے طور پہ پیش کر دیا۔ اب جب یہ چینج آئی ہے نا فیمنزم کے اندر، اور اس میں خاص طور پہ یعنی جو جتنی بھی فیمنسٹ ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یعنی پورنوگرافی ہو، فری لو اور لیسبینزم اور اسی طرح سے پاپولر کلچر اور پیئر کلچر اور اسی طرح سے رینچ کلچر اور یہ جتنی بھی اس کے اندر ہمیں وہ سلوگنز ہمیں ملتے ہیں، تو یہ وہ تحریک جو کہ یعنی کہاں سے شروع ہوئی، عورتوں کی فلاح و بہبود سے اور ظلم سے نجات دلانے نکلی تھی اور حقوق حاصل کرنے کی غرض سے شروع ہوئی تھی، تو آج اس نے امپاورمنٹ کے نام پہ معذرت کے ساتھ جو خاتون ہے نا اس کو جنسی غلام ہی نہیں بنا دیا بلکہ اعلی کار بھی بنا دیا نا، اور جب اعلی کار بنا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شرف انسانیت سے بھی اس کو گرا دیا ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ میرا کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹ تھا جو میں نے بیان کیا ہے، اور جو ٹھیک ہے ویوز تھے اس فیمنزم کی تحریک کے حوالے سے، اور اس وجہ سے اگر ہم یعنی میں لاسٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان بنیادوں کے اوپر فیمنزم کے حوالے سے کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی فیمنزم کے اندر جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری معاشرت، ہماری تہذیب اور اسی طرح سے ہمارے ریلیجن کو چیلنج کر رہی ہیں، تو اگر ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں تو اس کو قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں یا خواتین کے جو جائز حقوق ہونے چاہیے اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس کو بالکل اس کے ساتھ اکویٹ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اگر میں اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو جو فیمنزم کی جو موومنٹ ہے نا، اس نے جب یعنی اس کے ہاتھ میں جب ہم نے علم دے دیا نا وومن امپاورمنٹ کا یا وومن رائٹس کا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو وومن رائٹس ہیں یا وومن امپاورمنٹ کا ایجنڈا ہے نا وہ بھی ایک طرح سے آلودہ ہو گیا، یعنی ان کے اپنی جو بھی اس میں چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ جی مس آمنہ، آپ کو کمنٹس دینا چاہوں پلیز۔ سر میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ سر نے کہا کہ فیمنزم جب آئی تو سب سے پہلے رائٹ ٹو ووٹ پہ چلا گیا، پھر وہ فزیکلی آپ کی اپنی چوائس پہ چلا گیا کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو لیو یور لائف اینڈ سو آن، کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی کہ فیمنزم اسٹارٹ ایسے ہوا تھا۔ تو وٹ آئی ہیو ریسرچ اینڈ جو میں بھی کہنے لگی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کے 5 وومن امپاورمنٹ ناٹ فیمنزم، وومن امپاورمنٹ کے 5 کی فیکٹرز ہیں جو میں نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کیے تھے، اور آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ آل دوز اینڈ I just want to know the difference between these points and what Usman Saab is saying ke what is feminism. So the first point was sense of self-worth. وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اپنی سیلف ورتھ جو ہے ایک کی فیکٹر ہے کہ وومن امپاورمنٹ کے اندر، کہ وومن کتنی امپاورڈ ہے کہ اس کو کتنی اپنی سیلف ورتھ کے بارے میں پتہ ہے۔ The second one is their right to have and to determine their choices inside and outside their homes. Third one is their right to have access to opportunities and resources. Opportunities and resources کا کیا مطلب ہے؟ Opportunities and resources in your workplace، جو بہت زیادہ UN میں بھی آپ کی وومن امپاورمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی فیمیل امپلائیز کو کم پے ملتی ہے اسی جاب پہ جس پہ میل امپلائیز کو ملتی ہے زیادہ پے ملتی ہے، ان کی اپنی چوائسیز کہ وہ ٹریول کر سکتی ہیں ان ورک پلیس یا آن جاب، these type of choices. Their right to have power to control their own lives، وہ کیسے جینا چاہتی ہیں، وہ ان کے پاس کیا اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہیں۔ Their ability to influence the direction of social change، کیا وہ سوشل چینج میں ابیلٹی رکھتی ہیں کہ وہ ان کو انفلوئنس کر سکیں۔ These are the key factors of women empowerment, not feminism. So I just want to know what is the difference between these key factors and feminism, what he has stated. ٹھیک ہے جی، اس میں میں پلیز آپ کی جی سر اجازت پلیز سے آپ جی پلیز۔ بالکل رائٹلی جو فیکٹرز ہیں آمنہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں،
اور اس میں جو یو این کا انہوں نے ابھی ریفرنس کوٹ کیا نا کہ جو سیلریز کے اندر یا انکمز کے اندر جو انیکویلٹیز ہیں بٹوین میل ورکرز اینڈ فیمیل ورکرز، اور اس کو کم کرنے کے لیے جو ورلڈ بینک کی طرف سے بھی، جو کہ یو این کا جو پروگرام ہے اس کے ساتھ ورلڈ بینک بھی جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت الارمنگ ہے کہ ابھی تک صرف 6 اکانومیز ایسی ہیں جن کے اندر یہ کلیم کیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک کہ انہوں نے اس ان ایکویلٹی کو ریڈیوس کر دیا یا اس ان ایکویلٹی کو انہوں نے ختم کر دیا. تو اب آپ اوور آل جتنے کنٹریز ہیں ہم کو سامنے رکھیں، وہ ڈیٹا اپنے سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اتنی کوششوں کے بعد ابھی 6 ملک ایسے ہیں یا 6 اکانومیز ایسی ہیں جن کے اندر اس ان ایکویلٹی کو جو ہے وہ کور کیا گیا. جی سر، بہت شکریہ. اچھا، ہم انشاءاللہ فیمنزم پر ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ رکھیں گے اور ویبینار رکھیں گے، اس پہ ہم فیمنزم کو ٹارگیٹ کریں گے. آج ہم وومن امپاورمنٹ کو جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں. اچھا بھائی، سم ون ہیز ریزڈ ہز اور ہر ہینڈ. GF17 جی پلیز، جی پلیز آپ بات کریں جس نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہوا پلیز. اچھا، کافی زیادہ لوگوں نے. السلام علیکم حنان بھائی. اچھا جی ابراہیم صاحب پلیز. کیسے ہیں حنان بھائی؟ ٹھیک ہے جی پلیز. اچھا حنان بھائی، میرے کچھ کوسچنز ہیں. کوسچنز کا سلسلہ کیا آپ آخر میں کریں گے یا ساتھ ساتھ ہی لیتے رہیں گے؟ سر آپ کوشچن کر لیں لیکن باقیوں کے کوشچن ہم لاسٹ پہ لیں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اچھا حنان بھائی، میں نے باتیں سنی، ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی جتنے بھی ہمارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں. مجھے تھوڑا سا حنان بھائی جو ہے نا اپنے اسپیکرز جو ہیں ان سے یہ پوچھنا تھا کہ جب بھی وومن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو یا فیمنزم کی بات آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ لڑکی کو اور یا عورت کو جو ہے نا ایجوکیشن نہیں ہے یا یہ نہیں مل رہا یا یہ وہ نہیں مل رہا. لیکن کبھی مطلب کوئی بینگ ایز اے مسلم میں یہ سوچتا ہوں کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم کو پردہ کرنے کا حق دو. ہمارے لیے جتنے مردوں کے مدرسے ہیں اتنے ایکول ہمارے لیے مدرسہ ہو، ہمارے لیے اسلامک جو ہے نا تعلیمات برابر ہم لے سکیں. جو عورتیں یا جو لڑکیاں جو ہے نا ایسے ہی مردوں کے ساتھ ٹورس پہ جاتی ہیں، پکنک پہ جاتی ہیں، یہ تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں پہ جو ہے نا کیوں یہ جو ہے نا فیمنزم یا وومن امپاورمنٹ والے بات نہیں کرتے، جبکہ جو اسلام کے اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ اس طرف جو ہے نا اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 حنان بھائی، میں ادھر الحمدللہ یو اے میں ہوں تو ایک پاکستان میں رہ کے ایک علیحدہ میری سوچ تھی. جب میں یو اے میں آیا تو میری سوچ بالکل ڈفرینٹ ہو گئی. میں اگر کمپیئر کروں گا پاکستان کو اور یو اے میں جو رہ رہی ہیں خواتین، اسپیشلی میری ڈفرینٹ میٹنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. اسپیشلی میں اگر ایک کنٹری کی ایگزامپل دے دوں، فلپینوز یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، فلپینوز گرل اسپیشلی. میں نے ان کو موسٹلی نوٹ کیا وہ ہمیشہ ان کے پاس ہر قسم کا فریڈم ہے. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں حنان بھائی؟ جی پلیز آپ کنٹینیو کریں. اچھا، ان کے پاس ہر قسم کا فریڈم ہے ان کے ملک میں. ان کا وہی جو یورپ سسٹم ہے سیم وہی سسٹم ہے ان کا. لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو اس چیز سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے. میں نے ان کو یہی ہمیشہ سنتے ہوئے پایا کہ ہمیں کوئی ایسا مرد نہیں مل رہا جو ہم کو سپورٹ کرے ایز اے بردر، ایز اے ہسبینڈ اور ایون ایز اے بیٹے. ان کے وہاں پہ جو ہے نا یہی رونا ہے. میں نے اتنے لوگوں سے ملا جن کے 6 بچے ہیں، جن کے 4 بچے ہیں، اور وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والے سسٹم میں ہی وہ بچے ہوئے ہیں. نہ کوئی شادی ہے نہ کچھ اور ہے، اور وہ سفر کر رہی ہیں اور لڑکے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ سفر کر رہی ہیں. جبکہ اس کے اگینسٹ میں اگر اپنے ملک میں کمپیئر کروں گا تو ہمارے ماں باپ، ہمارا بھائی، ہمارے بیٹے ہمارے اوپر جیسے بھی حالت وہ سٹینڈ لیتے ہیں. ہمارے فیصلے جی اگر وہ پلیز. لیتے ہیں تو ہمارے جیسے بھی حالت ہو ہمارے اوپر وہ سٹینڈ لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جتنے بھی میرے اسپیکرز ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کیا بولنا چاہیں گے؟ اچھا ابراہیم، سب سے پہلے تو یار آپ کا سوال کم تھا اور آپ کی طرف سے جو آپ کا جو کمنٹس تھے یا پوائنٹ آف ویو تھا وہ زیادہ تھا. تو اس پہ میں ہی کمنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ سوال اس میں ذرا کم ہی تھا. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں نا کہ اگر مغرب کا ہم جو کنسیپٹ لیں وومن امپاورمنٹ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں اور بھی آئیں گی. وہ بیماریاں کیا ہے؟ ہمارا فیملی سسٹم جو ہے وہ بریک ہو سکتا. 70% ڈائیورس ریٹ ریشیو ہے ہمارے پاس ڈنمارک میں اور پرتگال میں.
70% جو شادیاں ہیں وہ ڈائیورس میں جا رہی ہیں. اور اگر ہم یو ایس کی ایگزامپل لیں, بھائی نے بات کی کو ہیبیٹیشن کی بغیر شادی کے رہنے کے, تو ایٹ لیسٹ جو 50% کپلز ہیں, 40 to 50% کپلز وہ بغیر شادیوں کے کسی نہ کسی زمانے میں رہتے ہیں. تو اگر ہم بالکل مغرب کے سٹینڈرڈز کو فالو کرنا چاہیں, بالکل انہی کی طرح کی سو کالڈ آزادی حاصل کرنا چاہیں, تو کچھ نہ کچھ خرافات ہمارے معاشرے میں بھی آئیں گی. اچھا, میں اپنی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتا ہوں. مس ماریا, آپ کوئی کمنٹس دینا چاہ رہی تھی اس ساری ڈسکشن میں, تو پلیز آپ. نہیں, ایکچولی میں کمنٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی, میں ایک کوشچن ریز کرنا چاہ رہی تھی. سر عثمان نے ابھی ایک چیز بتائی کہ جیسے لڑکوں کے اندر موبلٹی وغیرہ جو ہے جاب پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے ریمارکس دیے تھے, اس پہ میرا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اس سروے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ لڑکوں میں موبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور ان کے ورکنگ کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو سر میں ایک ورکنگ لیڈی ہوں, میں مطلب ایک آفس کلچر کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں, اور سارا کچھ ہے کارپوریٹ کلچر جو ہوتا ہے, یونیورسٹیز کی بات نہیں کرتے. لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر 1 گھنٹے کی لنچ بریک یا نماز بریک الاؤڈ ہوتی ہے, تو بیچ میں 4 سے 5 دفعہ لڑکوں کی ویسے کی بریکس چل رہی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی لیڈی میرے ساتھ کوئی پروفیشنل ورلڈ کی ہوگی, اور اگر آپ کا خود بھی کبھی کوئی رہا ہوگا, تو میرے خیال سے آپ لوگ ایگری کریں گے. اور میکسیمم ڈیسیجنز جو ہیں وہ ان بریکس میں ہو جاتے ہیں. لیٹ اٹ بی اے سلیکشن آف اے کینڈیڈیٹ جس کے لیے انٹرویوئنگ چل رہی ہے, لیٹ اٹ بی این اپرچونٹی دیٹ ہیز بین اناؤنسڈ ان دا کمپنی جس کے بارے میں خواتین کو خبر ہی نہیں ہوتی, وہ اسموکنگ بریک پر اوریجنیٹ ہوتی ہے, اور اسموکنگ بریک میں ہی فکس بھی ہو جاتی ہے کہ میرا سو اینڈ سو کولیگ ہے یار, اس کو آگے کر دو, یہ کر دو, انٹرنل امپلائی ہے فلانا, یہ میرا دوست ہے یار, تم اس کو چھوڑو, اس کو آگے کر دو, تھنگز لائک دیٹ. تو سر ایک تو آلریڈی ہم لوگوں کے پاس اپرچونٹیز مطلب دیکھیں کہ جو جتنی لڑکیاں جو ایجوکیشن لیتی ہیں پروفیشنل ایجوکیشن, ان کی جو ریشو ہے وہ ویسے ہی بہت مائنر ہے. اس کے بعد جب ہم فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو سیلری ڈفرینس از اندر تھنگ. ہمیں اس جگہ پر کھڑا ہونا, مطلب اگر ایک پوسٹ ہے فار ایگزامپل اسسٹنٹ مینیجر کی, تو ایک لڑکا جو اسسٹنٹ مینیجر بن کے کام کر رہا ہوتا ہے, لڑکی کو وہاں پر صرف اپنی ویلیو بنانے کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی ہوتی ہے. اور اگر وہ عورت میرڈ ہے اینڈ شی از ہیونگ فیملی ایٹ ہوم جس کو وہ لک آفٹر کرتی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اسسٹنٹ مینیجر لڑکی جو ہے وہ صرف وہ جاب ہی کر رہی ہوتی ہے, وہ گھر جا کے اپنے شوہر کو بھی دیکھ رہی ہے, اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہے وہ اپنے ساس سسر جوائنٹ فیملی کو بھی لک آفٹر کر رہی ہے, اینڈ اف شی ہیز کڈس تو obviously وہ ایک فل ٹائم مدر بھی ہے ان سب کے ساتھ. لیکن جبکہ اگر ایک اسسٹنٹ مینیجر لڑکا ہے, وہ جب 6 بجے 7 بجے گھر جاتا ہے, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ کسی طرح سے بھی کسی چیز میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو سر یہ ڈفرینس بھی تو کنسیڈر کرنا چاہیے نا کہ ہمیں اپرچونٹیز مطلب لڑکیاں جب 9 to 6 اس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, تو آئی تھنک وہ پروڈکٹیو زیادہ ہوتی ہیں. اگر ہم موبلٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, اگر ہم آپ کو اس طرح کی ورکنگ وہ چیزیں نہیں دے سکتے جیسے لڑکے دے سکتے, لیکن ہم اس طرح کی پروڈکٹیوٹی بھی تو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, پھر وہاں پر اس چیز کو کہ آپ کا نہیں خیال کہ ہمیں اس چیز کو بھی ریز کرنا چاہیے کہ کارپوریٹ کلچر میں اس چیز کو بھی نظر میں رکھا جائے کہ یا کوئی ڈے کیئر سینٹرز بنائے جائیں, یا کوئی ایسی فیسلٹیز خواتین کو بھی پرووائڈ کی جائیں کہ وہ وہاں پر آ کر اپنی پروڈکٹیوٹی کو شو کر سکیں, یا اچھے طریقے سے اپنی ایجوکیشن کو اپنی کنٹری کے لیے مطلب ریورٹ بیک کر سکیں. وہ ایجوکیشن جو ہم نے لی ہے, پروفیشنل ایجوکیشن, ایک پروفیشنل سیٹ ہم نے لی ہے, اس کو ہم وہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی, عثمان صاحب. جی میم بالکل, آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے جس طرح سے مارکیٹ میں ہو رہا ہے. اور اس میں جو جس رپورٹ کو میں ریفر کر رہا ہوں اس میں جو تھرڈ مین فیکٹر ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ تیسری بڑی ریزن اس میں یہ ہے لیک آف جاب اپرچونیٹیز اینڈ لیک آف جاب انفارمیشن. کہ یہ بہت بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یعنی عام طور پہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز بھی کم ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ جو لیک آف انفارمیشن ہے وہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کو مکمل طور پہ جو
یعنی کہ انفارمیشن جابس کے بارے میں پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو یہ تو obstacles ہیں, اور ان obstacles کو جب تک کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا تو تب تک ہم ان تک وہ جو رائٹ ہے کہ وہ اگر انہوں نے کوالیفیکیشن لی ہے اور اس میں وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنی جو بھی ان کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے یا ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ان کو کسی طرح سے ایلیبوریٹ نہیں کر سکیں گے یا ان کو ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے. تو یہ بالکل پرابلم, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. میں مس سمیرا کے پاس جاؤں گا. ہم نے بہت بات کر لی وومن امپاورمنٹ کی, کیا مسئلے مسائل ہیں, کمپیئر کر لیا. اب سولوشنز کی بات کرتے ہیں. سب نے یہی کہا کہ وومن امپاورمنٹ, وومن کو مور امپاور کرنے کی ضرورت ہے, گنجائش ہے بہت سی فیلڈ. ہم کیا اسٹیپس لیں کہ ہم وومن کو امپاور کریں, کیسے وومن کو امپاور کریں؟ سب سے پہلے تو اس کے گھر کے ماحول کو آپ کو تھوڑا سا چینج لانے کی اس میں ضرورت ہے. اس کی مدر کو گائیڈ کیا جائے, اس کے پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے. اور یہ تو گائیڈ اگر کوئی خود نہیں کر سکتا تو اٹس اوکے ود دیٹ. لیکن جہاں بچی اسکول پڑھنے کے لیے جا رہی ہے, آپ اسکول کا چناؤ اس طرح سے کریں جہاں آپ کے بچے کو کھڑا کیا جا سکے, اس کو مزید گرایا نہ جائے. کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول اسی لیے بھیجتے ہیں کہ جس چیز کا علم ان کو نہیں ہے, جو آج کل نیا ہو رہا ہے زمانے میں, اس کا ان کو اتنا زیادہ نہیں پتا ہوتا, اسی کے لیے ہم اسکول بھیجتے ہیں اسٹوڈینٹس کو. لیکن ہمارا اس ٹائم اسکول کلچر ہم کسی ٹائم میں یورپ میں دیکھتے تھے کہ بلے کلچر ہے اور اس طرح کی ڈی گریڈنگ چیزیں ہیں. لیکن میں کافی ٹائم سے یہ چیز نوٹ کری ہوں کہ ہمارے اسکول کا کلچر بالکل بھی اچھا نہیں ہے. تو میرے نزدیک اگر گھر میں آپ کا جس طرح کا بھی ماحول ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے بعد ہم اسکول پہ پلیز جمپ آؤٹ کریں. آلدو آئی ایم ناٹ میرڈ, لیکن آپ کے میرے گھر میں بھی بچے ہیں اور آپ لوگوں کے گھر میں بھی بچے ہو سکتے ہیں یا آپ کی فیملی میں. تو ان بچوں سے پوچھا جائے کہ ایکچولی آپ کے اسکول کا کلچر کس طرح کا ہے, آپ کو کس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے, آپ کے کس آرٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے. آیا وہی ٹپیکل سین چل رہا ہے جو ہم لوگوں کے زمانے میں تھا, یہی کہ وہی جو پہلی 3 پوزیشن ہے صرف انہیں کو ٹیچرز پروموٹ کرتے ہیں, اور ایون ایز اے اسٹوڈنٹ ہم بھی صرف انہیں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس بار کون فرسٹ آتا ہے ان تینوں میں سے نا, کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ سیکنڈ آئی تھی اور وہ فرسٹ آیا تھا اور وہ فرسٹ تھرڈ آیا تھا, تو اس بار وہ کیا آتا ہے. ہم ایکچولی بچے کے اندر انسائٹ ڈالتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا کیپیبل ہے. ٹرننگ پوائنٹ اس کا صدیوں بعد آتا ہے, مطلب وہ جب 16ویں کلاس میں جاتا ہے تب اس کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور اس کے بعد وہ کچھ سوچتا ہے کہ او شٹ یہ کہاں گزار دی میں نے. تو میرا نہیں خیال کہ جب ہم گریجویٹ ہو جائیں یا پوسٹ گریجویٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ہی ہمارے اندر یہ والا کیڑا آنا چاہیے کہ امپاورمنٹ کیا ہے. ہمیں یہ پہلے سے کیوں نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ ہماری پوری نسلیں اس طرح کی نکلیں کہ ہم ان چیزوں پہ اتنا فوکس ہی نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہاں یس وی آر امپاورڈ, وی آر ڈیولپڈ سٹیزنس. یہ اتنا کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کے اندر اوبویسلی چیزیں لیک کرتی ہیں, ہماری سوسائٹی میں لیک کرتی ہیں, ہمیں جو ملی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم اگر کچھ کریں گے تو اس چیز کا چینج نہیں آئے گا. ہم چھوٹے سے اسٹیپ لے سکتے ہیں. سیلف گرومنگ صرف اسٹوڈینٹس کو پڑھایا جاتا ہے, یہ سبجیکٹ ہے آپ کا سائنس ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اینڈ دیٹس اٹ. سیلف گرومنگ ہم بچیوں کی تو بالکل نہیں کر رہے ہیں, جو کہ دونوں کی چاہیے. آپ کو دونوں جینڈرز کی سیلف گرومنگ کرنی چاہیے. ان سے بات تو کریں آخر ان کے پرابلمس کیا ہیں. آخر مطلب ان کو صرف چھوٹا سا پرابلم ٹریگر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ فرینڈ مجھے آج نہیں بولی, جس کی وجہ سے پورا دن ان کا تباہ اور ان کا اسٹڈی پہ بالکل فوکس نہیں ہے اور وہ کسی چیز میں فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن ہم جسٹ اس چیز کو بھی بادر نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچے سے پوچھیں کہ ایکچولی ٹھیک ہے آپ کا میڈم. پرابلم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک موٹیویشن پلس پلیز فوکس آن دیٹ. موٹیویشن سچ اے بگ ٹاپک. آپ موٹیویشن کے تھرو کچھ بھی چینج لا سکتے ہیں. چینج لانا اتنا بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ اتنے کیپیبل ہیں تو. اگر آپ صرف ایک پوائنٹ آج اس ساری اسپیچ میں سے میری طرف سے یہ ایڈ کر کے لے جائیں, کچھ سیکھنے کے لیے لے جائیں, تو پلیز وہ موٹیویشن لے جائیں. وہ اپنے لیے لے کے جائیں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے کلیگس کے لیے, اپنے پیئر گروپ کے لیے, سب کے لیے پلیز موٹیویشن. کسی کو کہیں نہ کہیں اس کی تھوڑی سی تعریف کر دی جائے. جیسے کہ ابھی مسٹر عثمان بیگ نے جتنے پوائنٹس ریز کیے میں ان سب سے ایگری کرتی ہوں, اور مجھے ان کی ریسرچ بھی بہت پسند آئی. جس طرح سے انہوں نے فیمینزم اور وومن امپاورمنٹ کو میں ڈفرینس کی بات نہیں کروں گی, لیکن جیسے بھی انہوں نے بتایا, جو بھی ان کی ریسرچ تھی, انہوں نے جو کچھ کوٹ کیا, دیٹ واز سپرب.
مسٹر ماریا سوری مسز ماریا سوری آپ نے جس طرح سے اپنے مطلب یہ اپنے کلیگس کا بتایا اور یہ ساری چیزیں بتائی کہ کس طرح سے جاب کے لیے اسٹرگل کی جاتی ہیں اور اس میں ڈیفیکلٹیز فیس کی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اور مطلب بیسٹ تھیں، یہ ہمارے لیے لرننگ تھی. اور یہ ہماری جو تھرڈ ون اسپیکر ہے مسز آمنہ، ایک میرے لیے وہ ڈفرینٹ کلچر سے تھوڑا بلونگ کرتی ہے، مطلب وہ پٹھان کلچر ہے اور ان کا ایکسنٹ دیٹ واز سو گڈ. مس آمنہ آپ بہت پیارا بول رہی تھی تاہے تیہے کی غلطیوں کے ساتھ، مطلب وہ غلطیاں نہیں تھی، وہ آپ کا ایک اپنا انداز ہے. تو آئی تھنک سبھی نے بہت اچھا کیا ہے. میں زیادہ اس کو نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اوبویسلی بہت سے سولوشنز ہوں گے ان ساری چیزوں کو بیٹر کرنے کے لیے. مسٹر حنان میری آپ سے گزارش ہے کہ نیکسٹ ٹاپک آپ ضرور سیلف ڈیولپمنٹ پہ رکھیں جو بچوں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے میڈم. ڈیولپمنٹ کس طرح سے آپ ان کے مائنڈ کے لیول کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، فزیکل جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح سے چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں بتایا جاتا آفٹر 10th بھی یا ڈیورنگ 10th بھی، مطلب میٹرک کے ٹائم پہ بھی کہ آپ لوگوں کو کیا چوز کر سکتے ہو، کیا نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، کس طرح کی چیزیں ہیں، کیا سبجیکٹس ہیں، ہمیں نہیں بتایا جاتا. تو پلیز ہم یہ کوشش کریں کہ جو بچے ہیں ان کو گائیڈ کریں کیونکہ ایکچولی یہیں سے چینج آئے گا، نہ کہ انشاءاللہ. اب جو ہم لوگ بن گئے ہماری جو میں اگر 25 سال کی ہوں تو میری 25 سال کی سوچ ایک دن میں چینج نہیں ہو جائے گی، لیکن ہم اس بچے کی سوچ ابھی سے لے کر چل سکتے ہیں جو آگے جا کے اس کو اتنی اسٹرگل نہ کرنی پڑے یہ بتانے کے لیے کہ وہ امپاورڈ ہے یا نہیں ہے. تو بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ میڈم. عبدالرحمان بھائی، جی میں سر پلیز. جسٹ 1 منٹ کے لیے نا اپنی تمام بہنوں کے لیے نا ایک انکریجنگ جو فیکٹر ہے نا وہ ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اگر جی اجازت سر. ہو تو. ابھی 28 کو سیالکوٹ کے ایک حلقے کے اندر نا الیکشن تھا جس کے اندر ایک دیہات تھا اور اس دیہات میں الیکشن میں میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا. اور میرے لیے جو سب سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ جو سرپرائز تھا اور جو ہماری یہاں پہ جو موجود بہنیں ہیں ان کے لیے بہت انکریجنگ انڈیکیٹر کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ ریشو تھا یا ٹرن آؤٹ پرسنٹیج ہے ووٹنگ کی، 60% فیمیل ووٹرز جو تھے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اور 54% میل ووٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اور وہ ایک دیہات ہے، وہ سیالکوٹ شہر نہیں ہے، سیالکوٹ سے کچھ فاصلے پہ ایک چھوٹا سا دیہات تھا اور اس دیہات کے اندر جو ہے وہ یہ الیکشن میں میری جو ذمہ داری تھی. تو یہ ایک بڑا کہہ لیں کہ جی انکریجنگ فیکٹر ہے کہ ایک چینج ہے جو کہ نہ صرف شہر کے اندر ہے بلکہ شہر سے باہر جو دیہات کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. جی بالکل سر. مسٹر حنان میں بھی ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گی، آئی نو کافی زیادہ ٹائم لے چکے ہیں ہم سبھی. پلیز آپ سب کے لیے اور یہ میرے اپنے لیے بھی، میں بار بار اس چیز کو اس لیے ہائی لائٹ کرتی ہوں تاکہ مجھے یہ چیز نہ بھول جائے. جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر ہم اس کا تھوڑا سا شکر ادا کرنا شروع ہو جائیں تو شاید ہم خوش بھی رہ سکیں گے. یہ جو ہمارے اگر معاشرے میں کچھ چینج آتا ہے یا ہمیں کچھ اچھا مل رہا ہے اس کو ہم فیل نہیں کر پاتے کہ یہ اچھا بھی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں، اچھا فون ہے، اچھی ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس کنوینس ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف ہے، تو ان کا مزہ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ اگر آپ شکر کرنے لگ جائیں تو آپ کو اس کا ضرور مزہ آئے گا. جتنا بھی آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا، اور جس کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں وہ بھی ملے گا. اگر آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کی اگلی نسلوں کو اس کا ضرور اس کا افیکٹ ملے گا، کچھ پازیٹیو ملے گا. تو جو کچھ ہے اس کے اوپر ہم سب اگر شکر ادا کریں کیونکہ یہ بہت ہے، یہ کم نہیں ہے، ہم اس کے جی لائق نہیں ہیں، اس کے باوجود یہ ہمیں مل رہا ہے. بہت شکریہ. اچھا میں ابھی کوشچن آنسر سیشن شروع کروں گا. معذرت کروں گا سب پارٹیسپینٹ سے اگر تھوڑا سا لمبا ہمارا سیشن چلے گیا. اسپیکر سے بھی میں تھوڑی گزارش معذرت کروں گا، ان کو ہم نے ایک گھنٹے کا ٹائم لیا تھا. اچھا صرف لاسٹ کوشچن ہے سر عثمان سے، اس کے بعد ہم کوشچن آنسر لیں گے. سر کائنڈلی سولوشنس کی بات کریں، وومن امپاورمنٹ، اگر ہم وومن کو زیادہ امپاور کرنا ہے کیا اسٹیپس لینے چاہیے ہمیں، اور اسپیسیفکلی بینگ اے مین اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ حنان بھائی، میں اس کو جو دین کا تناظر ہے اسی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے جو بھی لوکل ایشوز ہیں ان میں ایک بہت بڑا ایشو جہاں الٹریسی ہے وہاں پہ ریلیجسلی الٹریٹ ہونا چاہیے. کہ ہماری جو اکثریت ہے وہ اپنے دین سے بھی ناواقفیت رکھتی ہے. یعنی ہمارے جو بچے ہیں
وہ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے، یا ان کو کسی بھی کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا نہیں ہے کہ وہ اسکول یا کالج کی سطح پہ قرآن مجید کا ترجمہ بھی سیکھ سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا بنیادی ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک گیپ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس گیپ کی وجہ سے ہمارے ہاں جو اگنورینس ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے ناواقف رہتے ہیں، کہ ہمارے سامنے جو رول ماڈل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی ازواج ہیں، ان کے جو بھی وہاں پہ پورا سوسائٹی تھی، پورا وہاں پہ معاشرہ تھا، اس میں جو بھی ہماری یہ جو چیزیں ایسی تھیں جو کہ جن کو آج بھی ہم فالو کر سکتے ہیں، اسی طرح سے اپنے معاشرے کے اندر اپنے اوپر بھی ہم لاگو کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اوپر بھی لاگو کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے ناواقف رکھتے ہیں۔ تو جہاں پہ تعلیم اسکول اور کالج میں انرولمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح سے بنیادی سطح کے اوپر بھی اپنے دین کی تعلیم کے ساتھ بھی وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جب ہم امپاورمنٹ کی بات کریں گے، تو جب آپ کے بچے دین سے واقف ہوں گے اور آپ کی بچیاں دین سے واقف ہوں گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین نے ان کو جو حقوق دیے ہیں اور ان کے اوپر جو رسپانسبلٹیز رکھی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں دین کے اندر جو بیلنس آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز، حقوق اور فرائض کا ایک توازن ہے جو کہ ہمیں دین کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو توازن جب قائم ہوگا ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھر کے اندر، کیونکہ اسلام میں سب سے بنیادی جو ادارہ ہے وہ گھر کا ادارہ ہے، الاسرہ، سب سے یعنی اسلامک سوسائٹی کا بیسک یونٹ ایک گھر ہے، اور ایک گھر کیسے وجود میں آتا ہے، وہ نکاح کے رشتے سے وجود میں آتا ہے، اور اس نکاح کے رشتے سے پھر کچھ ورٹیکل اور کچھ ہاریزونٹل ڈائمینشنز آتی ہیں جو کہ ریلیشنز کی ہیں۔ ورٹیکل ڈائمینشن تو والدین اور بچوں کا ریلیشن ہے، اور ہاریزونٹل کے اندر میاں بیوی کا ریلیشن ہے اور بہن بھائی ہیں، تو یہ ہاریزونٹل ریلیشن کے اندر ہیں۔ اب اس میں سب میں اگر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اگر ورٹیکل دیکھیں تو والدین کے جو حقوق دیے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں ماں کا جو حق رکھا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور اسی طرح سے اگر ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اپنی کاندھوں کے اوپر بٹھا کے اپنی ماں کو حج کروایا ہے، یعنی ایک مشقت کا کام کیا نا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا کہ تم نے تو اسے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ تو اب یہ کتنا خوبصورت یعنی کہہ لے کہ ریلیشن ہے۔ اچھا، جب ہم میاں بیوی کے ریلیشن میں آتے ہیں تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ملتا ہے؟ حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے نا، آپ کی زوجہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، دی بیسٹ امانگسٹ یو، وہ کون ہے جو اپنی گھر والی کے حق میں سب سے بہتر ہے، وانا خیر لأہلی، اور میں اپنی گھر والی کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ تو اب یہی جو ریلیشن ہے جس کو آج ہم کہہ لیں کہ ایک کنفلکٹ کے طور پہ جانتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ پایا جاتا ہے، تو یہ کیسا وہی نقشہ آتا ہے نا جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے لباس کی طرح ہے اور آپ ان کے لیے لباس کی طرح ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک بہن کے طور پہ جو رشتہ ہے، کتنی مٹھاس ہے اس رشتے کے اندر، اور ایک رشتہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات سب سے میٹھا رشتہ ہو سکتا ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ یعنی ہمارے سامنے سیدہ کائنات جو ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو تعلق تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس طرح آپ ان کے آنے پہ جو ہے وہ چادر بچھایا کرتے اور ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ تو اب یہ یعنی اگر ہم خواتین کا جو مقام دین نے دیا ہے ان رشتوں کے اعتبار سے، اور ہم دین سے واقفیت رکھتے ہوں گے اور وہ حقوق ان کو دیں گے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رائٹس دیے ہیں وہ رائٹس ان تک پہنچائیں گے دینی فریضہ سمجھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، دل کو لگی ہیں، یقین مانے مجھے تو بڑا ایموشنل کیا ان چیزوں کو۔ خیر، میں سب پارٹیسپینٹ کی گزارش کروں گا، ہمارا جو مشن ہے کلک اینڈ ہیلپ ایجوکیشن کا، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، دوسرا ایک ہی مشن ہے پہلے دن سے کہ یار ہماری جو یوتھ ہے وہ کم از کم قرآن کو سمجھ لیں، وہ بیسک جو سیرہ ہے اس کو سمجھ لے، حضور کی جو حدیث ہے اسے ایک دفعہ آپ یقین مانے، میں سب کو انکریج کرتا ہوں، لاسٹ ویبینار ہمارا تھا ہی اس پہ کہ وائی وی شوڈ انڈرسٹینڈ قرآن کو کیوں سمجھنا چاہیے، لاسٹ ویبینار ہمارا یہ تھا۔ ایک دفعہ آپ قرآن مجید کو سمجھ لیں اچھے سے، یقین مانے
आधी टेंशन, बल्कि मैं कहूँगा पूरी टेंशनें आपकी खत्म हो जाएंगी और माशरे का इक्विलिब्रियम भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो सर ने एक बात कर दी ना कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और मैं अपने घर वाली या अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हूँ, ये एक हदीस ही फिर काफी होगी आपके लिए। अपनी जो वाइफ है और जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं और अपनी जो फैमिली है उनको हकूक प्रॉपर देने के लिए एक हदीस ही काफी। ठीक है, तो बस ये है कि अपना जो ईमान है हमें स्टडी करना है, क्योंकि हम अपने कैरियर्स में एक्सेल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुरान नहीं समझ रहे। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है, इसकी तरफ लाजमी आए। इस पे जस्ट मेरा छोटे से कमेंट्स थे। अच्छा जी, हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं जी। मैडम सानिया खान जी, मैडम आप क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं और वो बिल्कुल भी इंटरलिंक नहीं है। अच्छा, हो सकता है मेरी बात से कुछ ख़वातीन एग्री भी करें यहाँ पे स्पीकर्स, बट मुझे ये पूछना है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे तो बहुत ज़्यादा बात की है, वुमेन एम्पावरमेंट बैलेंस के ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंसान को बैलेंस अगर नहीं पता हो तो वो चीज़ का हद से तजावज़ कर जाता है, उसे प्रॉपर यूज़ नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं उन सब लोगों के दरमियान जिन्हें समहाउ इस चीज़ का पता है। हमें कहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए? अगर हम बैक एरियाज में चले जाएं, वहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग भी लोगों को नहीं पता होगा, तो हम चेंज नहीं ला सकते। तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, या सिर्फ हम अपने कल्चर की बात करें तो पूरे कल्चर में ये चीज़ कैसे बताई जा सकती है? चलो, बहुत शुक्रिया। आप किससे क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे? जो मुझे इसका सूटेबल आंसर दे सके। मुझे सर की डिबेट बहुत पसंद आई, मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगी। जी सर प्लीज, सर उस्मान साहब। जी जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत बात की हमारी बहन ने। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया गया ना वो तवाज़ुन पे दिया गया। और अगर हम सूरह हदीद पढ़ें तो सूरह हदीद के अंदर तो अल्लाह ताला ने अपने जो रसूल भेजे हैं उनका मकसद ये बयान किया ना ताकि वो अदल कायम करें, ताकि वो किस्त पे लेके आए मुआशरे को। तो और इससे पहले जो मेरा लास्ट कमेंट था उसके अंदर हकूक और फ़राइज़ के तवाज़ुन की बात की गई कि असल में जो जब तक किसी भी चीज़ के अंदर तवाज़ुन नहीं होगा, यानी अगर फर्ज करें कि मैं अपने हकूक के लिए मैदान में आता हूँ और मैं अपने ऐसे राइट्स डिटर्मिन करता हूँ जिससे तवाज़ुन ख़राब होगा, तो जाहिर बात है कि वो तवाज़ुन पूरे मुआशरे का ख़राब होगा। जैसे मेरे घर का तवाज़ुन ख़राब होगा, मेरा घर एक मुआशरे की इकाई है, तो एक मुआशरे का जो तवाज़ुन है वो भी ख़राब होगा उससे लाज़मी। तो सबसे पहले बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने ऐसे राइट्स डिटर्मिन ना करूँ जिससे जो सोसाइटी के राइट्स हैं या ओवरऑल सोसाइटी के राइट्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना होता हो। तो यानी ये तवाज़ुन कायम रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम वुमेन को एम्पावर करने जा रहे हैं तो एम्पावर करते हुए कि ऐसा ना हो कि हम एक एक्सट्रीम से खातून को उठाएं और एक दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाएं। तो एक तरफ अगर तफरीद थी तो दूसरी तरफ क्या होगी, दूसरी तरफ हम अफराद में आ जाएंगे। तो अफराद और तफरीद जो है वो मुआशरे के बैलेंस को क्या करेगी, खराब करेगी। ठीक है सर, इनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमने अगर वुमन को एम्पावर करना है, हम लोग तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो आम जनता को कैसे समझाएंगे, कहाँ से शुरू करें? जी, वो हमारी बहन सुमेरा अफजाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया था कि कैसे हमें एजुकेट करना है बच्चों को ना। यानी ज़ाहिरी बात है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं या यानी वो लोग जो स्कूल में नहीं है या जो स्कूल में हैं, तो हमें अपने एजुकेशनल स्ट्रक्चर को कैसे रिफॉर्म करना है और उसके अंदर क्या तब्दीलियां हमें लाने की ज़रूरत है कि जिससे एक शऊर की सतह पैदा हो। यानी एक बाशऊर बच्चे हमारे मुआशरे को मुहैया हो ना, कि जिन्हें खुद से मालूम हो कि मेरी राइट्स क्या हैं और मेरी लिमिट्स क्या हैं। तो राइट्स और लिमिट्स या राइट्स और जो ऑब्लिगेशंस है उसका शऊर किससे आता है, वो तालीम ही से आता है। और मैं चूंकि यहाँ पे दीनी तनाजुर में बात कर रहा हूँ तो हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी ना। हमें जो शरीयत ने जो तनाजुर दिया है या शरीयत ने हमें हुकूक व फ़राइज़ का जो तवाज़ुन पेश किया, हमें उसको भी समझना है, उस पर भी अमल करना है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसके अंदर भी जो है वो हम पढ़ेंगे, एक्सेल करेंगे और उसके ज़रिए से भी हम तवाज़ुन को सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।
मिस मरियम आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रही हैं मैडम ब्रीफली, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. हाँ जी, एक का सजेशन और ये कि चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं हासिल करता, स्कूल्स कॉलेजेस तक नहीं जा पाता, तो इसके अंदर हमारे जो जैसे कारी साहब हैं जो घरों पे जाके आपको दीनी तालीम देते हैं, कुरान की बेसिक आपको कायदा वगैरह पढ़ाया जाता है, अगर हम किसी तरह से अपने जो मौलम हैं, जो पेश इमाम हैं या हमारे घरों में जाने वाले कारी साहब हैं, अगर उनको हम थोड़ी इस चीज के बारे में एजुकेशन दें या ऐसी कोई सर्टिफिकेशंस लॉन्च कर दें उन लोगों के लिए, क्योंकि वो तो हर मोहल्ले हर जगह पर जुम्मे की खुतबात में हर जगह पे ये छोटी छोटी बातें अवाम तक पहुंचा सकते हैं, और वहां पर हमारा वो तबका भी जाता है जो कि इतना प्रिविलेज नहीं है, या हम जिसको कहते हैं कि वो इतना ज्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है. प्लस ये कि अगर हम लोग एजुकेटेड हैं और हम लोग अच्छे फैमिलीज या हम एक प्रिविलेज फैमिलीज जिसको हम कहते हैं कि हम अगर उससे बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे आसपास फॉर एग्जांपल हमारी हाउस होल्ड्स होती हैं या हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारे घरों पर आते हैं, उनके बच्चे होते हैं. अगर हम उनको इन चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे हमारे घर में कोई औरतें आती हैं काम करने के लिए, अगर हम उनको छोटी छोटी बातों से समझा देंगे, तो अगर हम उनको इस तरह से एजुकेट कर देते हैं तो वो भी अपनी बच्चियों को आगे उस चीज को पहुंचा सकती हैं. प्लस एक थर्ड पॉइंट ये कि हम फ्री कैंपेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं. जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं वो किसी गरीब झुग्गियों में या कहीं पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एज वॉलंटियर वर्क भी इस चीज को कर सकते हैं. थैंक जी यू. बहुत शुक्रिया. अच्छा जुबैर यूसुफ साहब, सर आपने हैंड रेस किया था, आपने भी हैंड डाउन कर दिया, अपना क्वेश्चन कर रहे सर. आप लास्ट वेबिनार में भी रह गया था. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर हो गया था तो मैंने इसलिए हैंड डाउन करे, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड ए फ्यू थिंग्स के हैपन टू बी ए टीचर. और जब मैं स्टूडेंट था तो आई नेवर यूज टू क्वेश्चन. आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी क्वेश्चन किया हो. एंड व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग देन आई रियलाइज्ड कि हाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनिंग इज. तो द प्रॉब्लम इज कि हम स्टूडेंट के अंदर से क्वेश्चनिंग एबिलिटी को हमारा सिस्टम इस जबरदस्त तरीके से किल करता है कि वो सारी उम्र उससे रिकवर नहीं कर सकता. वो किसी जगह पे पहुंच जाता है, वो सही उसको पता है कि ये चीज सही है, वो उसको क्वेश्चन नहीं करेगा. हमारा सिस्टम इतना फेलियर हो चुका है. तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा जो क्वेश्चन था, वो ये जो मैं क्वेश्चन रेज करना चाहता था वो यही था कि जैसे आपने बताया कि हमारे जो मेल स्पीकर हैं, सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया, उस्मान साहब वो खतीब भी हैं. तो मैंने इस तरह का खतीब कभी नहीं सुना. मैं तकरीबन 5 डिफरेंट सिटीज में रह चुका हूँ और वहां पे कई मस्जिदों में मैंने जुम्मे पढ़े हैं, मैंने कहीं नहीं देखा. तो सिंपल सी बात यह है कि जब आपके पास एजुकेटेड खतीब ही नहीं है और वो कभी अपने पास से निकल के दूसरी साइड पे आके देखता ही नहीं है कि विमेन कैसे रहती हैं, उनको क्या मसले हैं, ना वो इस बारे में डिस्कस करता है, ना वो इस बारे में सोचता है, तो वो अपनी ऑडियंस को कैसे बताएगा? क्योंकि मेरी बात को वो कोई बंदा नहीं सुनता, या आपकी बात को फॉर एग्जांपल हनान ज्यादा लोग वो अहमियत नहीं देते. लेकिन अगर एक बंदा खतीब जो है वो बैठ के मदरसे के अंदर बैठ के ये बात कर रहा है और बार बार स्पेल आउट कर रहा है कि नहीं आपका सिस्टम इस जगह रॉन्ग है, आपका सिस्टम इस जगह रॉन्ग है. अगर आप राजपूत है, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर अपनी बेटी को नॉन राजपूत में शादी नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग. अगर आप हर जुमे किसी ऐसी मस्जिद में जहां सारे राजपूत आते हैं बैठ के यही बात रिपीट करेंगे, रीट्रेट करेंगे, स्पेल आउट करेंगे, इवेंचुअली इट विल चेंज. बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो खतीब बैठा हुआ है वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है. वो सेम वही खुद पे दे रहा है पूरा साल, उसके फिक्स हैं इस डेट को ये, इस डेट को ये, इस डेट को ये, इस डेट को ये, उसके अलावा बात ही नहीं करते वो. तो मेरा जस्ट ये क्वेश्चन था कि आखिर ये ऐसा कब होगा कि हमारे जो खतीब होंगे वो उस्मान बेग ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली चीजों को समझते होंगे, प्रॉब्लम्स को समझेंगे. जी उस्मान साहब, सर इसका ब्रीफली अगर आप कमेंट देना चाहें. सर सबसे पहले तो मैं ये दुआई करूंगा अल्लाह ताला से कि जैसा यहाँ पे मेरे हवाले से गुमान किया जा रहा है अल्लाह वाकई मुझे ऐसा बना दे. और दूसरा सर ये है कि जुम्मे का जो
خطبہ ہے، یہ جمعے کا جو ممبر ہے، وہ واقعتاً بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم کسی بھی قسم کی سوشل چینج لانا چاہتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو کہ نہ فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ہے نہ انفارمل ایجوکیشن کے ساتھ ہے. تو یعنی سب لوگوں کے ساتھ آپ ایڈریس کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. تو یہ ہمارا واقعتاً بہت بڑا المیہ ہے کہ وہاں پہ ہم سوشل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرتے. تو یہ ایک گیپ ہے، یعنی جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ اگر کچھ تھوڑا سا دین سے دور ہے تو اس میں ہماری طرف سے یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ وہ جو ان کے ایشوز ہیں ہم نے ان کے ایشوز کو وہاں بیٹھ کے کبھی ڈسکس نہیں کی. تو جب تک ہم ان کے ایشوز کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے سولوشن کی طرف بھی ہم سوسائٹی کو نہیں لے کے آ سکتے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں معذرت کروں گا، ہم پروگرام کو اختتام کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. معذرت کروں گا جواد سے، عمر سے، سر کاشف سے آپ کے کوشچنس نہیں لے سکے. آپ ضرور ہمیں ان باکس کیجیے آپ کے کوشچن جو ہیں اسپیکر سے ہم انشاءاللہ پرائیویٹ میں پوچھیں گے. صرف لاسٹ منٹ میں صرف ایک سجیشن بھی دینا چاہوں گا، صرف شارٹلی، ویری شارٹلی، کیونکہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. تو چلے جواد بریفلی ٹھیک ہے، 2-3 منٹ میں فنش اس میں فنش کر رہا ہوں. نہیں 2-3 منٹ نہ لینا آپ، اب منٹ لیں جسٹ. منٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. چلیں آپ میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو. مس نمیرہ فضل سے میں سوال پوچھوں گا. ایک شارٹ سا کویشچن ہے کہ ہم نے سب کچھ سن لیا کہ وومن امپاورمنٹ کیا ہے، اس پہ فوکس کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے سولوشنز کیا ہیں. تو میں ایک شارٹلی کویشچن پوچھوں گا کہ میڈم آپ یہ بتا دیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، وومن امپاورمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ وومن امپاورمنٹ کی امپورٹنس صرف وومن کے لیے نہیں ہے، یہ اس کی آگے جو جنریشن ہے یہ اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، پلس پھر اس کے اپنے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اوبویسلی ناٹ، اس کو فٹ ہونا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور میرے نزدیک مینٹلی طور پر وہ اگر سیٹسفائی ہے اپنے ماحول سے تو سمجھ لیں کہ وہ امپاورڈ ہے. اگر وہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائڈ ہے، اگر وہ اپنے ہسبینڈ یا اپنے اسپاؤز اور اپنے فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایزیلی اسموتھلی وہ موو کر رہی ہے تو میرے نزدیک وہ امپاورڈ ہے. یعنی اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو وہ امپاورڈ ہے. لیکن اگر نہیں یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو اس کو یہ چیزیں ملنی چاہیے، لیکن اس کی اپنی اسٹرگل کے ساتھ یہ پلیٹ میں نہیں ملے گی. اس کے لیے وومن کو خود کو ریڈی ہونا پڑے گا، تھوڑا سا کنونس ہونا پڑے گا اور اسٹینڈ آؤٹ کرنا پڑے گا اپنے لیے. امپورٹنٹ اس کی اپنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اوبیسلی اس کی فزیکل ہیلتھ، اس کی بایولوجیکل ہیلتھ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. وومن امپاورمنٹ میں ہمیں پتہ، مطلب ہماری اگر ہم اپنے کلچر میں دیکھیں تو اگر کسی وومن کو مطلب ڈلیوری کا ہے، یعنی ان کو ڈلیوری چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ اکثر گھبرا رہی ہوتی ہیں کہ میل نہ ان کو دیکھیں، اٹینڈ نہ کریں، فیمیل ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس اتنی فیمیل فیکلٹی ہونی چاہیے جو اس طرح کی ریکوائرمنٹس کو ڈیل کر لے. کیونکہ اس ٹائم پہ اگر ہم ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے رہیں گے اور ایجوکیٹ کریں گے کہ نہیں جی آدمی اور عورت سے کیا ہے، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، تو اس ٹائم پہ ان کا اسٹریس مزید اپ ہوگا کیونکہ ہم ان کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. اور اس سچویشن میں ان کے اگینسٹ جانا اس طرح سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ وہ پیک پوائنٹ ہوتا ہے اور جس ٹائم پہ ہمیں یہ چیزیں اٹینڈ کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ہمارے پاس اتنے لوگ، اتنی ریسورسز ہونی چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے موو کر سکیں ایٹ لیسٹ سوسائٹی میں. تو اس لیے یہ امپاورمنٹ ضروری ہے. بہت شکریہ میڈم. سب سے پہلے تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی پیشنس کے ساتھ اس ڈیبیٹ کو سنا. امید ہے آپ سب لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اور اس کے بعد میں اپنے اسپیکرز کا، اسر عثمان صاحب کا، مس سمیرہ کا، مس ماریہ کا، مس آمنہ کا، تمام کا انتظامیہ میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو جی بہت شکریہ سب کا. آپ کا کوشچن ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ میں. بہت شکریہ جی. اسی طرح ہمارے ویبنارز کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ ہمارے ویبنارز کا حصہ بنتے رہیے گا. اللہ حافظ.